الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم پھر ایک مرتبہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو آئیے ہم اپنے اس سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم اپنے اہداف پر نظر ڈال لیتے ہیں. ہمارے سامنے جو اہداف ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کے الفاظ کو اہمیت دیتے ہوئے اس کا پورا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ سلائڈز پر آپ کے سامنے ضرور سلائڈز کھلی ہوئی ہوں اور آپ ان کی تلاوت کریں زیر لب، یا کم از کم آپ جب تلاوت ہو تو ان کو غور سے سنیں. دوسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ سورہ کا تعارف، ہر سورہ کا تعارف کم از کم ہمارے ذہن نشین ہو جائے اور ہر سورہ کو الگ سے پہچان سکیں اور ایک سورہ کو دوسری سورہ سے ڈفرینشیٹ کر سکیں. تیسرا ٹارگٹ ہمارا قرآن فہمی میں اضافے کے حوالے سے ہے. اس میں آپ کا اپنا جو آپ کی اپنی کوشش کا بہت زیادہ عمل دخل ہوگا. اگر آپ صرف آڈیو کو سنتی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ اگر آپ سلائڈز کو اپنے سامنے کھولیں اور کم از کم ان الفاظ کو غور سے دیکھیں اور ان کو اپنے وکیبلری میں اضافے کا مطلب ان کے ذریعے سے اپنی وکیبلری کو بڑھائیں، ان کو ذہن نشین کریں ان الفاظ کو جو کہ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ دیکھیں گی کہ اس سے آپ کے فہم قرآن کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا. اور جو چوتھا ہمارا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے. ہم سب ضرور جائزہ لیتے رہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا مضبوط ہوا، ہم نے کتنے ارادے باندھے، کتنے عزائم، کتنی پلاننگز کی اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس پہ سے ہم کتنے پر عمل کر سکے، کیا رکاوٹیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ایسی ایک مشاورت ضرور رکھیں گے. اور آخری ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ کہ ہم جب تک ہر کلاس سے کوئی نہ کوئی عمل کے لیے اصول نہیں لیں گے تو قرآن سے تعلق کا جو سفر ہے یقیناً اس میں ہم خاطر کو آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمیں ضرور ہر کلاس میں اپنے لیے کوئی عمل کا اصول لینا ہے. ہم نے پچھلی بار سورۃ العنکبوت الحمدللہ مکمل کر لی تھی. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الروم. تو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف ہو جائے. تو سب سے پہلی بات جو اس سورہ کو پڑھ کے، جیسے کہ اس کا نام ہے سورۃ الروم، اور اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عرب تو ایک بہت ہی چھوٹا سا آپ کہہ لیں ملک تھا، اور بہت ہی یعنی سویلائزڈ بھی نہیں تھا، ترقی یافتہ نہیں تھا، تعلیم یہاں پر نہیں تھی، بہت سے پیشے یہاں پر نہیں تھے. کوئی باقاعدہ کوئی بہت منظم قسم کا جو کہنا چاہیے کہ سیاسی نظام یہاں پر نہیں تھا، بلکہ قبائل کی اپنی اپنی ایک طرح سے قبائلی نظام تھا. لیکن اس کے مشرق اور مغرب میں یعنی عرب میں، اس زمانے میں عرب تو خود ایک چھوٹا سا علاقہ تھا اور غیر متمدن اور آپ کہہ لیں کہ غیر ترقی یافتہ. لیکن اس دور کے اندر جو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں وہ دو تھیں، روم اور ایران. تو یہ سورہ جو ہے وہ بہت ہی ممتاز سورہ ہے قرآن کی، جس کے اندر اس کا نام ہی سورۃ الروم رکھا گیا ہے. یعنی ان دو بڑی سلطنتوں میں سے جن کا اس وقت دنیا کے اوپر پوری ہیبت تھی اور دنیا کے لوگ بہت مروبیت کے ساتھ ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے آپ سے بہت آگے سمجھتے تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آج تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہ جس طرح سے امریکہ یا یورپ کے ممالک کو دیکھتی ہیں اور ان کی ہر چیز سے، ان کے علوم سے، ان کے تمدن سے، ان کے لائف سٹائل سے، ان کی عمارتوں سے، ان کے کھانے پینے سے، ان کی ہر چیز سے ہم متاثر ہوتے ہیں اور وہاں ان کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ مطلب ان کے کچھ سیکھنے کے لیے ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ایک مروبیت کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اپنے آپ سے بہت آگے سمجھتے ہیں ان کو. تو یہی حال اس وقت دنیا میں ان دونوں اقوام کا یا ان دونوں سلطنتوں کا تھا. تو اس میں سے ایک سلطنت کا نام لے کر یعنی باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو زیر بحث آ رہی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، جیسے میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ اس سورہ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالمی پس منظر نامے کی صورت ہے. یعنی عالمی منظر اس وقت کیا تھا، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو گلوبل سینیریو کیا تھا. تو یہ وہ سورہ ہے جو اس وقت کے گلوبل سینیریو کو زیر بحث لا رہی ہے. اس سے ہمیں یعنی بہت ہی ایک ایسا تصور ملتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو مذہب ہم کہتے ہیں یا ہم دین کہتے ہیں،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن ایک مذہبی کتاب ہے. یعنی ہمارے ذہن میں اب تک ظاہر مذہب کا اور دین کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ عام طور پر محدود پایا جاتا ہے، الا یہ کہ ہم نے قرآن کو براہ راست سمجھ کے پڑھ لیا ہو. تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ایسی باتیں ہونی چاہیے کہ نماز، اذکار، وظائف، کوئی پریشانی آ جائے فلاں رزق کی تنگی کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے، یا مطلب مختلف چیزوں کے لیے، یا مطلب انہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اخلاق کی ایک کتاب سمجھتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہوگا کہ لوگوں سے کیسے اچھی طرح بات کرنی ہے، اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں. لیکن اس سے اوپر ہم نہیں، ہمارا دن تصور عام طور پر نہیں جاتا کہ قرآن اس سے اوپر بھی کوئی بات کر سکتا ہے. لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں بالکل ہماری توقع کے برخلاف ایک چیز قرآن کے اندر نظر آتی ہے. جو موضوعات ہم توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کے اندر آئیں گے، وہ تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتے. بہت جزوی طور پر پوری بڑی بحث کے درمیان کہیں چھوٹی سی وہ چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے. لیکن پورا جو قرآن کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ تو ہمیں، یعنی ایک پوری دنیا کا منظر، کہیں پورے ایک ملک کا منظر، حالات، اجتماعی حالات، ان پہ تبصرے، بالکل ایک اور طرح کی چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر یہ سورہ تو خاص طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر، یعنی اسلام کے لیے اس دور میں بھی، یعنی اتنی اہم تھی روم اور ایران کی جو جنگ اس وقت ہو رہی تھی، وہ اتنی اہم تھی، یا جو بھی گلوبل سینیریو تھا اس زمانے میں، وہ اسلام کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیات نازل فرمائی. اور یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے اس سورہ کے نزول کے بعد یعنی ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی ہے نا. یہ سب ہمیں معلوم ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہو، پہلی بات، بلکہ وہ پورے اجتماعی ماحول سے تعلق رکھتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنگلوں میں یا دنیا سے کنارہ کشی جس میں کہ تصور پایا جاتا ہو، بلکہ پوری طرح اپنے ارد گرد کے ماحول سے تعلق ہوتا ہے. اس کا اپنا اثر بھی ارد گرد کے ماحول پر ہوتا ہے، اور اس کی ارد گرد کی جو دنیا ہوتی ہے اس کا اثر بھی اسلام پر ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی انسانوں کا معاشرہ ہو، کوئی تحریک ہو، تو ظاہر ہے وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے غیر متعلق، یعنی irrelevant نہیں رہ سکتی. یہی ہمیں سورہ کا پیغام ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر تھوڑا سا ہم جب جائیں گے تو شروع میں ضرور ہمیں تھوڑا سا اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ نزول کون سا ہے. زمانہ نزول اس کا ہے 615 عیسوی، یعنی بالکل متعین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایسا واقعہ تھا جس کی وجہ سے سورہ کا جو زمانہ ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے جس کو ہم اس وقت جو گروپ پڑھ رہے ہیں صورتوں کا، جو کہ ہم نے کہا کہ مکہ کا متوسط دور ہے، یا پھر تیسرے دور کا بالکل ابتدائی حصہ ہے، جبکہ آزمائشیں شروع ہوئی تھیں اور مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو 615 میں اگر یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، جبکہ رومی مقبوضات، یعنی عرب کے ساتھ، عرب کے بارڈر پہ جو بالکل علاقے تھے، وہ علاقے جو کہ روم کی سلطنت کے انڈر تھے، وہ تھے فلسطین، شام اور اردن. تو یہ یہاں پہ بیشتر جو لوگ تھے وہ عرب تھے، لیکن یہ روم کی سلطنت کے ماتحت تھے یہ علاقے. تو رومی مقبوضات آپ انہیں کہہ سکتے ہیں. تو ان پر ایران کا قبضہ ہو گیا تھا، یعنی ایران نے روم سے ان کو چھین لیا تھا اور ایران نے ان کو اپنے انڈر کر لیا تھا. اور اسی سال، یعنی جس سال ایران نے ان پر قبضہ کیا تھا، اسی سال مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، یعنی ایک طرف مسلمانوں پر آزمائش مشرکین کے ہاتھوں، دوسری طرف اہم بات اس میں یہ ہے کہ روم اور ایران میں جو اصل فرق تھا وہ یہ تھا کہ رومی جو تھے ان کا جو اسٹیٹ ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھا. ٹھیک ہے، باقاعدہ یعنی وہ عیسائی ریاست تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے تک ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں، تو جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے تھے وہ اپنے دور کے مسلم تھے. جب تک کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچ جائے، وہ اس کا انکار نہ کر دیں. اگر وہ اسے قبول کر لیں تو وہ مسلم ہی رہیں. یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے. تو ایک طرح سے یہ مسلم ریاست تھی جب تک کہ ان کے پاس ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ظاہر نہیں پہنچی تھی، ابھی تو مکہ سے باہر ہی نہیں نکلی تھی. اور جو ایران تھا ان کا جو وہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والی، یعنی مشرکین کی ایک قسم. تو اس طرح ایک فطری طور پر مسلمانوں کی جو ایک ہمدردیاں تھیں وہ روم کے ساتھ تھیں، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو تھیں وہ ایران کے ساتھ تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس سال مسلمان بیچارے اس بات پر مجبور ہوئے کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، اسی سال پر ایک مایوس کن خبر، عالمی سطح پر بھی ایک مایوس کن واقعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوا کہ ایران نے، یعنی مشرکین نے عیسائیوں پر، یعنی اہل کتاب پر قبضہ کر لیا. تو ظاہر مسلمانوں کے لیے ایک بڑی ایک مزید رنج کی بات تھی. اچھا، اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ لیکن
اس موقع پہ یعنی جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور ایران جو ہے وہ روم پر قبضہ کر رہا ہے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے، ان کے لوگوں کو یعنی ہزاروں لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے اور بیت المقدس کو تباہ کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سورت نازل کر رہے ہیں، سورت الروم، جس میں اللہ تعالیٰ پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ غلبت الروم، کہ رومی جو ہے وہ پھر سے غالب آ جائیں گے۔ تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ مطلب جیسے کوئی کہے رات کے وقت، کوئی کہے کہ نہیں یہ تو دن ہے، تو اتنی بڑی بات تھی کہ اس کے اوپر کسی کا ایمان لانا، جیسا کہ آپ سمجھیں کہ اس سے پہلے جو یعنی سوری اس کے بعد جیسے معراج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ تھا وہ بھی ایسا تھا کہ اس کو قبول کرنا عقلی طور پر ایک عام انسان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس پیشن گوئی کو بھی ایک دم سے اس پر ایمان لانا کوئی آسان بات نہیں تھی، لیکن اہل ایمان کی کیا خوبی کہ اتنا سخت ان کو مکمل یقین تھا۔ حضرت ابوبکر کی آپ مثال دیکھیں کہ اللہ نے کہہ دیا تو یہ ضرور ہو کر رہے گا، کہ انہوں نے ابی بن خلف کے ساتھ ایک شرط لگا لی 10 اونٹوں کی کہ 3 سال کے اندر اندر تم دیکھ لینا کہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے ایران کے اوپر۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں الفاظ ہیں بضع سنین، تو یہ تقریباً بضع جو ہے وہ تقریباً 10 سے کم سالوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو آپ اس کی مدت بڑھا دیں اور اونٹوں کی تعداد بھی بڑھا دیں۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ اونٹوں کی تعداد اس کو 9 سال یا 10 سال کے اوپر کیا گیا، اور پھر 10 کے بجائے 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اور اس کے بعد وہ ساری تاریخ ہے کہ جب وہ یہ واقعی ایسا ہو گیا تو وہ شرط کس شکل میں کہ وہ اپنے اونٹ لے کر پہنچ گیا اور 100 اونٹ اس نے حضرت ابوبکر کے حوالے کر دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چونکہ اس وقت شریعت کے احکام آ چکے تھے، 2 طرفہ شرط یا جوا کہہ لیں کسی بھی قسم کا وہ جائز نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لے لو لیکن اسے صدقہ کر دو۔ اچھا، کتابی رب جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 متواتر صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو دوسرا سب گروپ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں 4 صورتیں الف لام میم والی ہیں، اس میں سے یہ دوسری سورہ ہے۔ اچھا، گزشتہ سورہ سے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ جو ہم نے پڑھی تھی العنکبوت، اس کے اندر بھی آزمائش کا ذکر تھا، لیکن اس میں کیا تھا کہ گزشتہ قوموں کے حالات، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، قارون، حامان، ان سب کے حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا جو ہے وہ تصور ہمیں دیا تھا۔ اب اس سورہ کے اندر تاریخ کے بجائے حالات حاضرہ کی بات ہو رہی ہے، اور بڑی ایک کہنا چاہیے کہ منفرد سورہ ہے۔ اکثر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ گزشتہ تاریخ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، لیکن یہ وہ سورہ ہے جس میں حالات حاضرہ کی بات ہو رہی ہے بالکل۔ اچھا، مضامین جو ہیں وہ اس میں یہی ہے کہ توحید اور آخرت کے دلائل ہیں اور فساد کی وجوہات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس توحید کو اور شرک یعنی شرک کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اجتماعی فساد کی کا اصل سبب ہے، اور توحید کا نظام ہی دراصل دنیا کو امن دے سکتا ہے اور انسانوں کو کی دنیا کو فساد سے خالی کرا سکتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں تو سورۃ العنکبوت میں ہم نے کسی قدر انفرادی زندگی کے بارے میں، ان پہ اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھا وہاں پہ کیا انداز تھا کہ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بھی مجاہدہ کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اس کا اپنا ذاتی فائدہ ہے۔ سورہ ختم بھی اسی لیے ہوئی تھی، اسی طرح ہوئی تھی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی آزمائش کا وہ والا پہلو تھا کہ ہر انسان کو اپنی اپنی آزمائش سے اپنی ذاتی زندگی میں نبرد آزما ہونا ہے اور لڑنا ہے، لیکن اس سورہ کے اندر اجتماعی جو زندگی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک نمایاں فرق ہے کہ اس سورہ کے اندر ٹوٹلی جتنی بھی باتیں آئیں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے۔ کلیدی الفاظ میں ایک بہت ہی پیارا جو ہے وہ فطرت اللہ ہے، ایک تو یعنی کہ اللہ کی فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر انسان اللہ کی فطرت پر قائم ہو جائیں تو انسانوں کی زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے، اس میں سے فساد نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا اہم کلیدی لفظ تو یہ ہے ہی، جو کہ ایک آیت بھی ہے غلبت الروم، یعنی وہ عالمی منظرنامہ یا جو گلوبل سینیریو جس کو اس سورہ میں ڈسکس کیا گیا وہ خود اس کی کلید ہے۔ تاریخی پس منظر جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ 610 عیسوی میں ہرقل جو تھا وہ روم کا قیصر بنایا گیا تھا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، ساتھ ساتھ واقعات چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہرقل کو جب روم کا قیصر بنایا گیا تھا تو دراصل اس وقت ایران کی روم کے اوپر پیش قدمی شروع ہوئی تھی بالکل، اور انہوں نے مدد لینے کے لیے ہرقل کو بنایا تھا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بندہ، وہ اس وقت ایک صوبے کا گورنر تھا، اور اس کو انہوں نے پورے روم کا اس لیے قیصر بنایا کہ ان کا خیال تھا کہ یہی ہمیں ایرانیوں کی جنگ سے جو ہے یعنی ایرانیوں سے ہمیں بچا سکتا ہے اور ہمارے سلطنت کو بچا سکتا ہے، تو اس کو قیصر بنایا گیا تھا، اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نبی بنایا گیا۔ تو کس طرح واقعات جو ہے بالکل ایک ساتھ
پیرالل چل رہے ہیں. پھر 624 عیسوی میں کیا ہوا، یعنی 4 سال کے بعد جب ہرقل نے جوابی، اور یہ 615 میں پھر ہم نے دیکھا 610 کے بعد 615 میں یعنی 5 سال کے بعد ہی کیا ہوا، جو میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ اس کا قبضہ اتنا بڑھا کہ اس نے تمام رومی مقبوضات پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے، 5 سالوں میں. اور 5 سالوں میں مسلمانوں کا کیا حل ہوا کہ وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف انہیں ہجرت کرنی پڑی. اب اس کے بعد تقریباً 9 سال کے بعد یہ واقعہ ہوتا ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے کہ 624 میں جس چیز کی پیشن گوئی کی گئی ہے وہ تقریباً 9 سال میں پوری ہوئی. اور 624 عیسوی میں ہرقل نے جوابی کارروائی دی، وہ اتنا اس پہ پوزیشن یعنی بالکل تباہ کر دیا اس یعنی ایران نے روم کو. اس کے باوجود 9 سال کے اندر ہرقل نے جوابی کارروائی شروع کی، اور سب سے پہلی جو اس نے وہ کی کہ ایرانیوں کے سب سے بڑے آتش کدے کو اس نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، ایک طرح سے آغاز ہو گیا رومیوں کے واپس آنے کا. اور اسی سال مسلمانوں کو بھی کفار پر پہلی فتح حاصل ہوئی غزوہ بدر کی شکل میں. تو اتنا زیادہ ان پیرالل چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر دوسری اس میں اہم بات یہ کہ خسرو پرویز نے، ایران کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب جنگ کا آغاز کیا اور آگے بڑھا تو اس نے اس جنگ کو مذہب کا رنگ دیا، اور باقاعدہ اس نے جو خط لکھا ہرقل کو، تو اس نے یہ لکھا اس کے اندر کہ سب خداؤں سے بڑے خدا، تمام روئے زمین کے مالک خسرو کی طرف سے اس کے کمینہ اور بے شعور بندے ہرقل کے نام. تو کہتا ہے کہ تجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، کیوں نہ تیرے رب نے یروشلم کو میرے ہاتھ سے بچا لیا. یعنی آپ دیکھیں کہ مذہبی جنگ جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر بھی برپا ہے، اور ایک مکہ کی چھوٹی سی بستی کے اندر بھی برپا ہے. وہاں بھی مشرکین اور اہل کتاب ہیں، یہاں بھی مشرکین اور اہل کتاب ہیں. اور پھر 628 میں یہ ہوا کہ جب خسرو پرویز بالکل اس کا خاتمہ ہو گیا، روم کی جس پیشن گوئی کا عمل کا آغاز ہوا تھا 624 میں، اور پہلی شکست دی تھی ہرقل نے ایران کو، اور اسی سال غزوہ بدر ہوئی. اور جس سال پھر اس نے اپنی فتح کو ایک طرح سے مکمل کر لیا، خسرو پرویز کے اپنے گھر سے بغاوت ہو گئی، اس کے 18 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اس کے سامنے، اور خود قید میں اس کو ڈال دیا گیا، وہیں قید میں وہ ہلاک ہو گیا. تو اسی سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کی شکل میں وہ فتح مبین عطا کی، جس کو اللہ نے کہا قرآن میں انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام شروع سے کتنا زیادہ اپنے کہنے کا جو یعنی مطلب سارا یہ ہے کہ اسلام کی جو تحریک تھی وہ اپنے کہنا چاہیے کہ اس گلوبل سینیریو سے بالکل جو ہے وہ لا تعلق نہیں تھی. اور ایسا ہی ہوتا ہے انسانوں کی دنیا میں کہ جو عالمی سطح پر جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو نظریات، جو تہذیب و تمدن، وہ لازماً ہر ایک کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو عالمی سیاست سے بھی غیر متعلق کوئی بھی تحریک جس نے کسی چھوٹی جگہ پہ بھی انقلاب لانے کی کوشش کر رہی ہو، لوکل بھی اگر اس کی جد و جہد ہو، تو بھی وہ اس کہنا چاہیے کہ جو گلوبل جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ان سے وہ بالکل لا تعلق نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اصول ہمیں بہت بڑا اس سورہ سے سمجھ میں آتا ہے. اب ہم اس سورہ کو شروع کریں گے. اس کا تاریخی پس منظر طویل تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم، رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ابھی تو مغلوب ہو گئے ہیں، یعنی ایران ان کے اوپر غالب آ گیا ہے. فی ادن الارض وہم فی ادن الارض، یعنی اصل میں چونکہ تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی نے لفظی ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ ترجمانی کی ہے، اس لیے بعض جیسے فی ادن الارض آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے یہ لفظ، لیکن اس کا ترجمہ آیت نمبر 2 میں کر دیا گیا ہے کہ قریب کی سرزمین. ٹھیک ہے، فی ادن الارض کا مطلب ہے قریب کی سرزمین، لیکن جملہ چونکہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا رواں ترجمہ نہ کریں، تو اس لیے مولانا مودودی نے جو ترجمے کا انداز اختیار کیا وہ ترجمانی کا ہے. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، اور اپنی اس فی ادن الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. سیغلبون، وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے. ٹھیک ہے، سین جو ہوتا ہے عربی میں وہ فیوچر کے لیے ہوتا ہے، اور بہت جلدی جو نزدیک جو ہوتا ہے مستقبل اس کے لیے آتا ہے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں کہ کتنے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوگا. فی بضع سنین، اللہ ہی کا اختیار ہے. اچھا پھر سوری، اس کا پھر وہی ہوا کہ فی بضع سنین اگلی آیت میں ہے، لیکن اس کا ترجمہ اس سے پہلے ہو گیا. بضع سنین کا مطلب ہوتا ہے چند سال، یعنی 10 سے کم. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون.
اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن وہ ہوگا جب کہ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دو اس میں باتیں ہو رہی ہیں، غلبت الروم، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو رومی غالب ہیں لیکن سیغلبون، وہ جلد ہی ابھی مغلوب ہیں لیکن وہ جلد ہی غالب آ جائیں گے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس دن اہل ایمان کو بھی بڑی خوشی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑی خوشخبریاں تھیں، اور وہ کون سی خوشخبری تھی کہ جس دن میں نے آپ کو بتایا کہ جس دن جس وقت یعنی روم کا غلبہ شروع ہوا دوبارہ ایران کے اوپر، اور ان کے آتش کدے کو اس نے جلایا سب سے پہلے، تو وہی دن تھا جب مسلمانوں کو مدینہ کے اندر پہلی بار فتح حاصل ہوئی تھی غزوہ بدر کی شکل میں، اور مسلمانوں کو دوہری خوشی ملی، یعنی ان کو اپنی خوشی کے ساتھ ان کو یہ خبریں ملی کہ رومی جو ہیں وہ دوبارہ سے ایران پہ غالب آنا شروع ہو گئے، تو ان کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اور یہ اصل میں دراصل یہ صرف پیشن گوئی نہیں تھی، یہ صرف یہ بات نہیں تھی کہ مسلمانوں یعنی اللہ تعالیٰ نے ویسی ایک، بلکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا قرآن کی حقانیت کے لیے، کہ جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ اس قرآن کے اندر آپ کو، جیسے کیا ہے نا کہ قرآن میں بار بار آیا ہے کہ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، ابھی ہم نے سورۃ القصص میں پڑھا کہ آپ تو وہ جانب غربی بھی نہیں تھے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے واقعات ہم آپ کو تاریخ کے بتا رہے ہیں، آپ تو ان مواقع پر خود موجود نہیں تھے، تو آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے، آپ کی سورس کیا ہے؟ اسی طرح نہ صرف یہ کہ تاریخ، بلکہ اللہ تعالیٰ مستقبل کی باتیں بھی بتا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی اس وقت ایک زندہ دلیل تھی، اور جب یہ ایک معجزے کے طور پر یہ جب پیشن گوئی پوری ہوئی، تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یعنی ان کے تو اطمینان کی کیفیت، لیکن کفار کے لیے ایک طرح سے حجت پوری کر دینے والی یہ دلیل تھی کہ جس چیز کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ وہ زبردست تو ہے لیکن وہ انسانوں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ رحیم ہے۔ وعد اللہ، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، لا یخلف اللہ وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا ان ساری صورتوں میں جن میں آزمائش کا پس منظر چل رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایسی ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی ہے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور اللہ مسلمانوں یعنی مومنوں کی مدد کرنا یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں اللہ کی ان باتوں پر یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو جس طرح ماضی کی ساری باتوں کا علم ہے، اس طرح اس کو مستقبل کا بھی سب علم ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ جو حیران پریشان ہوتے ہیں، ان کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں۔ جس طرح آخرت غیب ہے، اس طرح مستقبل بھی اس وقت تک پردہ غیب میں ہوتا ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان لے آئے اس کے لیے اللہ کی باتوں پہ یقین کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو زمین و آسمان پیدا کیے، قرآن میں بار بار آیا کہ یہ الا بالحق، یہ صرف اور صرف حق کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ تو حق کے ساتھ پیدا ہونے کے بہت سے مطلب ہیں جن کے ہم پہلے بھی دیکھ چکے۔ حق کے ساتھ پیدا ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اجل مسمى، ایک خاص مدت تک ہے، اور اس کے بعد اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ایک تو مطلب اس کا حق کے ساتھ پیدا ہونے کا خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے کہ آخرت آنی ہے، یہاں جو کچھ کرو گے وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ہوا میں کہیں تحلیل نہیں ہو رہا، وہ سب اڑ نہیں رہا، تمہارے اعمال، تمہاری اقوال، سب کچھ، بلکہ ان کا ایک نہ ایک نتیجہ ہے۔ الا بالحق کا ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا الا بالحق کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو کائنات بنائی ہے اس کو فزیکل لاز کا پابند بنایا ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، چلیں اگر ہمیں آخرت نظر نہیں آتی، لیکن یہ والا حق کے ساتھ پیدا ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز یعنی جو ہے وہ ٹوٹتا، سیب اگر درخت سے ٹوٹتا ہے تو وہ اوپر نہیں جاتا، وہ نیچے ہی آتا ہے، اور ہم اگر آم کی گٹلی بوتے ہیں تو آم ہی کا پیڑ نکلتا ہے۔ مطلب ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو فزیکل لاز کا پابند بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو،
انسان کیا کر رہا ہے؟ صرف ان کو ڈسکور کر رہا ہے، اس کے مطابق اپنی چیزوں کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ہوا کرتا کہ کبھی کوئی فزیکل لا ہوتا ہی نہ اس دنیا کے اندر، تو کیا ہم اس دنیا میں زندہ رہ سکتے تھے؟ ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ ابھی یہ زمین کیا ری ایکشن دے دے گی ہمیں، ابھی یہ آکسیجن ابھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کل کو یہ ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے۔ مطلب ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو پراپرٹیز کسی چیز کے اندر رکھ دی ہیں اور جن فزیکل لاز کا چیزوں کو پابند بنا دیا، وہ اسی طرح کام کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا کچھ قوانین کی پابند ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حق کے اوپر قائم ہے، یہ قوانین کی پابند دنیا ہے، یہ کوئی کھیل اور تماشا نہیں کہ کبھی کچھ ہو جائے کبھی کچھ ہو جائے۔ تو اسی طرح ایک طرف تو اس سے یہ سبق ہے کہ انسان کے تمدن کی ترقی ممکن ہی نہیں تھی اگر یہ پابند نہ ہوتی، اور دوسری طرف یہ سبق ہے کہ جس طرح یہ ساری کائنات قوانین کی پابند ہے، تو اسی طرح انسان کو بھی کچھ قوانین کا پابند ہونا چاہیے، اور وہ قوانین جس طرح کائنات کو اس کے رب نے دیے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی وہ قوانین اپنے رب سے ہی لینے چاہیے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ یعنی ایک تو اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھیں کس طرح اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، اور دوسرا اس تاریخ کو دیکھیں، ان اقوام کو دیکھیں جو گزر چکی ہیں، کہ چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے۔ اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کیا چیز ہو، تمہارے ہاں تو نہ کوئی سیاسی نظام ہے، نہ تعلیم ہے، نہ تمدن ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، ہے نا؟ اور تم سے بہت طاقتور وہ قومیں تھیں جن کے راستوں سے تم گزرتے ہو۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی خوب استعمال کیا تھا اس کو، اس میں سے خوب اپنے لیے رزق بھی نکالا تھا، خوب اس کے اوپر بڑی بڑی عالیشان عمارتیں بھی کھڑی کی تھی، یعنی زمین کے وسائل کو خوب استعمال کیا تھا۔ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اسے اتنا آباد کیا تھا جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے، جتنا انہوں نے نہیں کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز آپ کے سامنے تاریخ کے وہ اقوام بھی ہیں، ان کے پاس بھی رسول آئے، اور جس طرح سے ان کے عذابوں کا ذکر قرآن میں بارہا گزر چکا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھی ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے مشرکین مکہ کو سنانے کے لیے کہ آپ لوگ ابھی اپنی طاقت کا زوم ہے آپ کو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح سے رومی غالب آ جائیں گے ایران پر، اسی طرح آپ کا بھی ایک بہت برا انجام آپ کا منتظر ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یعنی ایسے حقائق ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بار بار بتاتے ہیں، اور ان باتوں کی تکرار کا مقصد یہی ہے کہ یہ باتیں اس طرح ہمارے شخصیت کا حصہ بن جائیں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ان چیزوں کا اثر ہمارے اوپر نظر آئے۔ ہم لمبی لمبی پلاننگز نہ کریں، اس طرح کی پلاننگز نہیں، دنیا کے لیے ہم وہ نہ کریں۔ ہم اپنے جو ہے وہ اتنے کہنا چاہیے کہ اپنے لیے اتنا مال و اسباب جمع نہ کریں، ہم اپنی الماریاں اتنے کپڑوں سے نہ بھریں، ہم اپنی جو ہے وہ کچن کو اتنی کراکری سے نہ بھریں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ یہ سامان دنیا جو ہے یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے، اور اللہ کی طرف ہی ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان کا آخرت کا اس قدر تذکرہ، اگر اس قدر تذکرے کے بعد بھی ہم آخرت کی اندر ڈوب نہ جائیں بالکل آخرت کی فکر میں، تو یہ ہماری یقیناً بہت بڑی ہماری بدقسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہم آخرت کی فکر کرنے والے، آخرت کے لیے تیاری کرنے والے، اور اسی کی سوچ کو اپنے اندر جو ہے وہ ہر وقت زندہ رکھنے والے بن جائیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ ساعت برپا ہوگی اس دن مجرم حق تک رہ جائیں گے۔ اچھا، اس سورہ کے اندر یہ یبلسو کا بھی لفظ جو ہے آغاز میں بھی آیا اور اختتام میں بھی آیا، یعنی بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان اتنا مایوس ہو جائے کہ بالکل وہ حق تک اسے کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، میرے سامنے اب کیا راستہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کو بتا رہے ہیں سارا کچھ کہ آج تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس روز وہ ساعت برپا ہوگی اس دن سب انسان الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔
اچھا یہاں ایک اہم بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن بھی لوگ بٹ جائیں گے نا، تو اصل تقسیم جو آگے آ رہی ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایک باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، اور جنہوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ترتیب القرآن کے اندر تھی کہ یہ جو یہ تفرقون والا مسئلہ ہے کہ یہ تو الگ الگ ہو جائیں گے، بٹ جائیں گے سارے انسان اس روز، قیامت کے روز، اور جو ان کے درمیان تفریق ہوگی وہ کس بات پر ہوگی، کس بنیاد پر؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے الگ اور کفر کرنے والے جھٹلانے والے الگ، اس بنیاد پر لوگوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی۔ اب مکہ کے اندر سچویشن کیا تھی کہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الزام دے رہے تھے کہ تم نے تو آ کے ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر دیا، تفرقہ ڈال دیا، ایک ایک گھر کے اندر پھوٹ ڈال دی، خاندان میں قبائل میں پھوٹ ڈال دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ پھوٹ جو ہے نا یہ بالکل نیچرل ہے، یہ ایک غیر فطری اکٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک گھر میں اصل جو گروہ یا اصل تقسیم جو ہے وہ نظریات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسی لیے آخرت کے اندر بھی جو تقسیم ہوگی انسانوں کی وہ نظریات کی بنیاد پر ہوگی۔ اور جو دنیا کے اندر اگر آپ مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ان نیچرل چیز ہے اور وہ نہیں چل سکتی، اس لیے اس کے اوپر پریشان ہونا کوئی بنتا ہی نہیں ہے۔ کبھی بھی دو مختلف نظریات کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے نہیں رہ سکتے، اور ان کو لازماً ان کے الگ ہونے میں ہی خیر ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر اس وجہ سے اس بنیاد پر لوگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے وہ شر نہیں ہے بلکہ یہ خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ آج کل ہمارے ہاں جو فضا بنی ہوئی ہے سیاست کے اندر کہ ہم کہتے ہیں کہ نظریاتی اختلاف رکھنے والے ایک گھر میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہ وہ والا اختلاف ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری شدت پسندی ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم نے ان چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات کو اتنا رنگ دے دیا ہے کہ ہم خاندان کے اندر اس میں تفرقہ ہو رہا ہے، لوگ قریبی رشتوں سے کٹ رہے ہیں۔ یہ بہت ایک غلط رجحان ہے، شدت پسندی ہے۔ یہاں پر جو جن نظریاتی اختلافات کی بات ہو رہی ہے وہ توحید اور شرک کا نظریہ ہے، اس کے بعد ہر چیز کے اوپر کمپرومائز ہونا چاہیے۔ اگر آپ توحید کے ماننے والے ہیں تو آپ کو تو پھر ہر چھوٹے اختلاف کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور اگر آپ چھوٹے اختلافات کے اوپر آپس میں دلوں کے اندر بغض لاتے ہیں، کینہ لاتے ہیں، ایک دوسرے سے دل میلا کرتے ہیں، تو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ کوئی حق پرستی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑا شر ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ اچھا یہاں پر مفسرین نے یہی بیان کیا کہ چونکہ اوقات بیان ہوئے ہیں یہاں پر، تو اس سے یہاں پہ تسبیح سے مراد دراصل نماز ہے۔ ویسے تو تسبیح کا لفظ آیا ہے لیکن چونکہ اوقات کے ساتھ متعین کیا گیا ہے اور یہ وہی اوقات ہے جن میں نماز کی ادائیگی کو فرض کیا گیا ہے، تو اس لیے یہاں پہ تسبیح سے خاص مراد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں نماز کے لیے کبھی نماز کے ہر رکن کو نماز کہا گیا ہے، کہیں رکوع کہا گیا ہے، رکوع کہہ کے نماز مراد ہے، کہیں سجدہ کہہ کے نماز مراد ہے، کہیں قیام کہہ کے نماز مراد ہے، کہیں تسبیح کہہ کے نماز مراد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے ارکان جو ہیں جو ہم جس انداز سے اب نماز پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو وہ دراصل قرآن ہی ان کا ماخذ ہے، قرآن سے ہی وہ ملے ہیں ہمیں، لیکن وہ اس طرح ترتیب سے ہمیں قرآن میں نہیں بیان کیے گئے، لیکن ان سب کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو تسبیح بھی قرآن کا ایک حصہ ہے۔ ہم مختلف اذکار کے ذریعے سے رکوع و سجود میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہاں پہ وہ اوقات بیان ہو رہے ہیں کہ شام کرتے ہو اور صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے حمد ہے، اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر اور جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذلک تخرجون، وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ یعنی ایک تو یہ والی سامنے کی بات ہے نا، دوسرا آپ دیکھیں کہ جو اس صورت کا اصل محور ہے، یعنی سیغلبون فی بضع سنین، کہ وہ لوگ پھر غالب آ جائیں گے، رومی ہے نا، یعنی ان کو مار دیا گیا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، ہزاروں کو قتل عام کر دیا گیا، لیکن پھر ان کے اندر جان پڑ جائے گی۔ اللہ جانتا ہے، تمہیں بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز تو مری بھی ہے، یہ تو کبھی زندہ نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے فرد ہو یا اقوام ہو، تو مردہ قوموں کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے۔
اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے سامنے ہر مردہ چیز میں سے زندہ چیز کو نکال رہے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. یہاں پہ بڑی خوبصورت آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی آیات کس چیز کو کہا گیا؟ انسانی تمدن کو. انسان کا جو تمدن ہے، اس کی سویلائزیشن ہے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، طور طریقے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کہا گیا ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ کی آیات تلاش کرو کہ یہ سورس جو ہے، یعنی جس بنیاد پر یہ پورا تمدن، یہ رہن سہن، یہ گھر بستے ہیں، تو اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. دلوں کے اندر جو رحم اور محبت کا جذبہ آ جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو انسان کا جو تمدن ہے وہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. تو ان سب چیزوں کو آگے جو آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کہہ رہی ہے. بہت ہی خوبصورت اور بڑی منفرد قرآن کے اندر آیات ہیں. تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسانی تمدن کا جو بتدریج ارتقاء ہوتا ہے، یعنی آگے بڑھتا ہے انسان کا جو تعلقات کی دنیا ہے اور اس کا جو دائرہ ہے سوشل کانٹیکٹس کا اور ریلیشنز کا، جو آگے بڑھتا ہے اس میں ایک تدریج ہوتی ہے، اور یہ تدریج ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ تدریج سب سے پہلے کیا ہے کہ خلقکم، کہ اللہ نے سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. تم اکیلے تھے، تم اپنی جان بھی تمہارے لیے، یعنی سب سے پہلے انسان کے اوپر اپنے نفس کے حقوق ہیں، اس کی اپنی ذات ہے جو اللہ کی ایک نشانی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تم سے بہت سے لوگ پھیلا دیے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. پھر اکیلے ہوتے ہو، اس کے بعد تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری بیویاں پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جس سے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کس طرح سے، کہ دوسری نشانی اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بہترین ساخت پہ پیدا کیا، بلکہ تمہاری بیویاں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس سسٹم کو چلانے کا ایک ذریعہ رکھ دیا انسان کے اندر، کہ جس سے انسان کی نسل کو، یعنی وہ چلتی رہتی ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی ایک نشانی ہے. دوسرا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آہستہ آہستہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہاں پہ خاندان کی بات ہو رہی ہے. بیوی سے مراد یہ ہے خاندان، کیونکہ ایک نیا یونٹ جب بنتا ہے، ایک فیملی جب کب وجود میں آتی ہے؟ نکاح کے ذریعے سے. جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص میں، اس کی زندگی میں اس کے زوج کے طور پر داخل ہوتا ہے. شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے، اس کے بعد وہ خاندان ہوتا ہے، خاندان کا دائرہ آتا ہے. تو انسان کے تمدن کی ترقی میں ان جو مختلف دائرے ہیں ان کا لحاظ بڑا ضروری ہے. یہ ہم پیچھے بہت تفصیل سے ساری باتیں پڑھ چکے ہیں. میرا خیال ہے ہم نے سورہ نور میں اس پہ کافی تفصیل سے بات کی تھی، اور سورہ نساء کے اندر بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی کہ کس طرح سے ہمیں ان دائروں کا خیال رکھنا ہے. آج جو مغربی دنیا ہے وہاں پر ان دائروں کو بالکل، یعنی اوپر اسٹیٹ ہے اور نیچے، اس کے نیچے انسانوں کی ایک کہنا چاہیے کہ ایک منڈی ہے. ٹھیک ہے. اور فیملی کا تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اس طرح سے وہ فیبرک جو ہے پورا انسانی معاشرے کا وہ تباہ ہو گیا. فیبرک کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب وہ فیملیز کی شکل میں چھوٹے چھوٹے مضبوط یونٹس بنتے ہیں اور پھر ان سے ایک معاشرہ بنتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ایک فرد اللہ کی نشانی ہے، پھر خاندان اللہ کی نشانی ہے. اچھا، پھر خاندان کے اندر جو دوسرا اس میں، اچھا اگلے پیج پر جو آ رہا ہے کہ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے قبائل کا اور قومیں اور پھر اجتماعیتیں بننے کا. ٹھیک ہے. تو ایک دم سے خاندان نہیں ہوگا کہ فرد اور پھر پوری ایک بڑا معاشرہ، نہیں. فرد، خاندان، پھر معاشرہ. یہ تدریج ہے، اور اس تدریج کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. دوسرا اہم پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر ہے. اور وہ 3 مراحل کون سے ہیں؟ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ازواجن لتسکنو، کس لیے بیویاں بنائی یا زوج بنائے؟ کہ تم سکون حاصل کرو. تو مفسرین اس کی بڑی خوبصورت تشریح کرتے ہیں کہ جو نکاح کے ذریعے جو فوری جو آپ کو حاصل ہوتی ہے چیز، وہ تو سکون ہوتا ہے. کہ وہ جو مرد، یعنی جو اپوزٹ جو سیکس ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک دوسرے کے لیے
ایک رکھ دی ہے، کشش رکھ دی ہے، وہ انسان ایک خاص عمر کے حصے میں پہنچ کے وہ ایک اپنے لیے یعنی اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے جو کہ بالکل ایک نیچرل ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے. تو اس کو نکاح کی شکل میں فوری طور پہ جو چیز ملتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لتسکنو، کہ سکون مل جاتا ہے اس کے اضطراب کو یا اس کی بے چینی کو. اچھا، لیکن یہ اصل چیز نہیں ہے، یہ تو فوری چیز ہے جو آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. پھر آگے جو اصل چیز ہے جس کو جو مستقل جاری رہتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو اس کو پھر برقرار رکھتی ہے. نہیں، فوری سکون تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن جو خاندان کے مقاصد ہیں وہ صرف اس فوری طور پہ ملنے والے سکون سے حاصل نہیں ہوتے. جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر جو ختم ہو رہا ہے، جو ایک فیملی کا سسٹم یا شادی کا ویڈ لاک کا تصور ختم ہو رہا ہے، تو یا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا، تو اسی لیے کہ اس کے ساتھ ذمہ داریاں آتی ہیں اور لوگ صرف اس سکون کو وقتی طور پر حاصل کرنے کو کافی سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وقتی خوشی، وقتی سکون، کہ فوری طور پہ آپ نے سکون حاصل کر لیا، بس یہی آپ کو چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو دوام کب ملتا ہے؟ جبکہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. سکون کے بعد جو چیز اس تعلق کو برقرار رکھتی ہے پوری زندگی، وہ کیا ہوتی ہے؟ مودتاً. جب آپس میں مودت ہوتی ہے، مودت کا مطلب کیا ہے؟ کہ محبت. تو جب انسان کو یعنی ازواج کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں. ان کو ہر چیز ایک دوسرے کی ضروری نہیں کہ پسند ہو، بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی ہیں، ناپسند ہوتی ہیں، نامانوس ہوتی ہیں، اجنبی ہوتی ہیں، لیکن اس محبت کی وجہ سے وہ ان کی ساری باتیں برداشت کرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ رحمتن، وہ تعلق جب بہت مضبوط ہو جاتا ہے تو مودت سے بھی آگے بڑھ کے وہ رحمت بن جاتا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مودت تو وہ والا پورا پیریڈ ہے جب انسان یعنی جوانی کے اندر ہوتے ہیں ازواج، اور وہ ایک دوسرے کا اس طرح سے ایک دوسرے کو محبت دیتے اور لیتے ہیں. اور پھر رحمہ وہ ہے جب وہ اس سے بھی آگے ان کا تعلق چلا جاتا ہے اور وہ ان کو آپس میں کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی، لیکن آپ وہ ایک پھر بھی ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ رحمت کی حد تک بن جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے درمیان ان کو وہ ایک دوسرے کی جنسی ضرورت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ فوری سکون والی ضرورت بیچ میں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا اس کے اندر تعلق ڈال دیتے ہیں کہ وہ مودت سے آگے بڑھ کے رحمت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. اس کا تعلق پچھلے والی سلائیڈ کے ساتھ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا فرد، خاندان، پھر معاشرہ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف. تو یہ جو اختلاف السنتکم والوانکم کا مطلب ہے مختلف اقوام، مختلف قبائل، مختلف معاشرے جن میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رنگوں اور زبانوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اگر بہت بڑا کوئی ایک ہی پوری دنیا جو ہوتی وہ ہو جاتی تو اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا. تو یہ ایک طرح سے زبان اور جو رنگ ہیں یہ ایک طرح سے حد بندی کر دیتے ہیں نا ایک قوم کی، کہ اس کو کنٹرول کرنا، اس کا نظام سیاست چلانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اشارہ دراصل کس چیز کی طرف ہے؟ فرد، خاندان اور معاشرے کی طرف بھی ہے. اور پھر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں کتنی ورائٹی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبانیں، کتنے رنگ پیدا کیے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے. ایک ہی گھر میں کوئی دو لوگ کا بالکل سیم جو ہے وہ کمپلیکشن نہیں ہوتا، سیم لہجہ نہیں ہوتا بات کرنے کا. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے. وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. اچھا، اب آگے کی جو دو آیات ہیں، پچھلی دو تین آیات کو اگر آپ لیں تو وہ دراصل فرد، خاندان اور معاشرے کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتا رہی تھی. اب آگے کی جو دو آیات ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں؟ اب جب معاشرہ بن گیا تو اجتماعی زندگی کی دو اہم حالتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں. کہ معاشرتی زندگی ہے، اس اجتماعی زندگی کے اندر دو طرح کے حالات آتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی آیت ایک حالت کا تذکرہ کر رہی ہے، دوسری آیت دوسری حالت کا تذکرہ کر رہی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. یہ انسانی اجتماعی زندگی، انسانوں کی جو زندگی ہوتی ہے اجتماعی، اس پہلو کو، اس حالت کو ظاہر کرتی ہے جو ایک نارمل روٹین چل رہا ہوتا ہے، کہ ہم سوتے ہیں رات کو، دن کو ہم رزق کماتے ہیں. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو ہم پہلے سورۃ العنکبوت میں بھی ہم نے پڑھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مستقل رات ہوتی تو تم کیا کر سکتے تھے؟ کیا دن کی روشنی لا سکتے تھے؟
تو اس میں کتنا بڑا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ سو جاتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی یہ تصور ہی نہ ہوتا کہ کوئی کبھی سو رہا ہے کوئی کبھی سو رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ کوئی دنیا کا سسٹم نہیں چل سکتا تھا، کوئی کاروبار، کوئی ادارہ، کوئی مل جل کے کوئی کام ہم نہیں کر سکتے تھے، ہے نا. تو اجتماعی زندگی انہی اصولوں پر چل رہی ہے کہ سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سونے اور جاگنے کی ایک ہی طرح کے جو ہے وہ اوقات مقرر کر دی ہیں، فطری طور پر وہ اس کے پابند ہو گئے ہیں. تو یہ انسان کی اجتماعی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے، ورنہ ہماری کوئی آپس میں تعلق نہ ہوتا، ہم مل جل کے کوئی بھی کام نہ کر سکتے. لیکن یہ وہ والا حالت ہے، جب وہ والی حالت ہے انسان کی اجتماعی زندگی کی، جب سب کچھ ایک آپ کہیں کہ نارمل روٹین میں چل رہا ہوتا ہے. اب اگلی آیت جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جب حالات میں کوئی کہنا چاہیے کہ وہ آ جاتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے یا نارمل روٹین سے ہٹ کے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں انسانوں کے اوپر آتی ہیں. نارمل روٹین بھی چلتا رہتا ہے، اس کے بعد کبھی جو ہے بالکل نارمل سے ہٹ بھی جاتے ہیں ہمارے حالات، مختلف آزمائشیں آتی ہیں، مختلف ان ایکسپیکٹڈ قسم کے حالات آ جاتے ہیں. ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی کوئی نہیں، بارش روز نہیں ہوتی، بارش کوئی روٹین نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بارش میں کیا ہوتا ہے، جب بھی ہمیں روٹین سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر خوف بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر خیر نکلتا ہے کہ وہ جو مردہ پڑی ہوئی زمین ہوتی ہے، جو مستقل ایک مردہ زمین تھی اور ہمارے نارمل روٹین میں وہ مردہ ہی تھی. تو کبھی انسانوں کی زندگی میں کہنا چاہیے کہ انقلاب کب آتے ہیں، تبدیلیاں کب آتی ہیں، وہ اگر زندگی میں کوئی ہلچل نہ ہو تو کوئی بہتری یا خیر عام طور پہ نہیں آ سکتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بارش آتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ خوف بھی ہوتا ہے، لیکن امید بھی تو جب ہی ہوتی ہے نا جب خوف ہوتا ہے. تو اس میں دراصل کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ جو حالات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، انسانوں کی اجتماعی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر ہم آج کل اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں تو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا شکار ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یا اللہ یہ کیا بنے گا. یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ایک طرف ہم دیکھیں، سیاسی حالات کو دیکھیں، بدامنی کی حالت کو دیکھیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ملک چل کس طرح سے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اسی طرح جہاں پہ خوف ہوتا ہے وہیں پہ امید بھی ہوتی ہے. اگر انسانوں کی زندگی میں کوئی ایڈونچر نہ ہو، کوئی ایسی پریشانی، کوئی انہونی بات نہ ہو، تو انسان تو بالکل غافل ہو کے بیٹھ جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے. تو ایسی مشکلات جو ہوتی ہیں وہی انسانوں کو دراصل ایک طرح سے اندر سے زندہ کر دیتی ہیں، اور اسی طرح کے حالات جو کہ عام اس سے ہٹ کر جب انسانوں کے اوپر آتے ہیں تو ہی ان کی اجتماعی زندگی کے اندر بھی خیر، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں زمین بھی اسی وقت اگلتی ہے اپنے اندر کی صلاحیتیں جب اس کے اوپر بارش پڑتی ہے، اور بارش میں خوف بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ جب حالات میں انقلابات آئیں گے تو ہی وہ کسی خیر کا ذریعہ بنیں گے، کسی بہتری کا ذریعہ بنیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم اس بہتری میں کسی ایجنٹ کا، بہتری کے ایجنٹ کا رول پلے کرنا شروع کر دیں. ہم یہ نہ کریں کہ ہم حالات کو بس دیکھتے رہیں خاموش تماشائی بن کے، بلکہ ہم حالات کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ تھوڑا سا کردار ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہم کچھ نہ کچھ کریں ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. اور اب یہ آخری آیت ہے، یعنی اس سے پہلے ساری آیات جو تھی وہ من آیاتی والی وہ انسان کی اس دنیا کی زندگی سے متعلق تھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انفرادی، پھر فرد، خاندان، معاشرے کی زندگی، پھر نارمل اور ایب نارمل حالات دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اب کہا کہ آخری نشانی کیا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سارے حالات کی تبدیلیاں ختم ہو جائیں گی، اور وہ دن آ جائے گا جب آپ ایک نئی زندگی میں، اس دنیا کے بعد سب دنیا ختم ہو جائے گی اور آپ کو اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا، اور پھر ایک نئی دنیا ہوگی جس میں آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے، سب نکل جائیں گے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا. تو یہ سب سے بڑی اللہ کی نشانی ہے، جو کہ اس دنیا کے اندر غور و فکر کرنے سے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا ایک دن آنا لازمی ہے. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اس کے بندے ہیں،
سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے، اہون ہے. یہ جس نے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے. جیسا ہمارے لیے ہوتا ہے ہم کوئی بھی چیز پہلی دفعہ پکاتے ہیں تو ہمارے لیے ہم بار بار ریسیپی کو دیکھتے ہیں، بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی ہے، پوری ہے یعنی کتنا کیا لینا ہے، کوانٹٹی کو بار بار ہم اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تو ویسے بھی کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن ایک بار پیدا کی ہوئی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا آپ خود سوچیں گے کیوں مشکل ہوگا، بلکہ وہ اس سے زیادہ آسان ہے. آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. یعنی یہ ساری پیچھے جو باتیں گزری ہیں وہ اللہ کی توحید پر اور آخرت پر دلائل تھے نا، کائنات سے، آپ کی باہر کی دنیا سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی توحید کی دلیل میں تمہیں تمہارے اپنے آپ سے دیتا ہوں، تمہارے اپنے اندر سے دیتا ہوں. اور وہ کیا مثال ہے؟ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم آیات کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس سے ملتی جلتی ہم نے جو آیات تھیں یا مثالیں تھیں وہ ہم نے پڑھی تھی سورۃ النحل کے اندر بھی. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا تھا کہ کوئی غلام یعنی اپنے غلام کو تم اپنے جیسے اختیارات کا بھی دے سکتے ہو. تو یہ وہی والی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے اپنے غلام ہیں تو کیا تم اپنے مال و دولت میں ان کو برابر کا شریک کرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں کرتے. تو یا ان سے اس طرح ڈرتے ہو جیسا کہ اپنے برابر کے اپنے مقابلے کے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ کبھی بھی نہیں ڈرتے. تو اللہ کے لیے تم نے ایسی بے عقلی کی باتیں کیسے تصور کر لی ہیں اور کیسے ان پر تم ایمان لے آتے ہو؟ بل اتبع الذین ظلموا اهواءهم بغیر علم فمن يهدي من اضل الله وما لهم من ناصرین. مگر یہ ظالم بے سمجھے بوجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑے ہیں. اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں فطرت یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہروں کو جما دو یکسو ہو کے اس دین کی طرف. حنیفاً کا مطلب ہے یکسو ہو کے. یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کیا اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان ساری آزمائشوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بالکل اپنے دل سے ہر طرح کا شک و شبہ نکال کے اللہ کے دین پہ بالکل یکسو ہو جانا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، فطرت اللہ التی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو اتنا بڑا شرف دیا کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ اللہ کی فطرت پر. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی فطرت پر یعنی جو اوصاف اللہ رب العزت کے ہیں تو وہ والے اوصاف میں سے اللہ نے انسان کو حصہ دیا اور اللہ نے فطرت کے اوپر یعنی اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، اس کا مطلب یہ کہ جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس پر اللہ نے انسانوں کی بنیاد رکھی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. اچھا، اس فطرت اللہ کے بارے میں بہت ساری آیات حدیث ہم نے پڑھی ہوئی ہے، جیسے بہت مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت کو اپیل کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر کہیں نہ کہیں بھلائی اور نیکی اور حق کی جو پہچان ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں یہ حقیقت کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تو آپ کی جو بنیاد رکھی ہے وہ فطرت کے اوپر ہی رکھی ہے. اگلی بات بھی بہت اہم ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں جا سکتی. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اللہ کی ساخت بدلی نہیں جا سکتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر یہ فطرت کے خلاف ہے
اور اللہ کی ساخت بدلی نہیں جا سکتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل نہیں سکتا، بلکہ یہ ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے اللہ کی ساخت کو بدلنا. جیسا کہ ہم نے سورۃ النساء میں پڑھا تھا کہ شیطان نے کہا تھا نا کہ میں تو ان کی ساخت میں تبدیلی یعنی وہ چاہتا ہے، شیطان ان کو اس طرف لاتا ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی کر دیں. تو یہ وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی خلق میں تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی خلق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور اس وقت ایک بہت بڑا ایشو جو ابھی ضرور اس کو یہاں پہ بات کرنا اہم ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے یعنی انٹرنیشنلی بھی ہے لیکن پاکستان کے اندر بھی وہ اب کافی زیادہ ایک بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ٹرانسجینڈرز کی آڑ میں، اصل میں تو ٹرانسجینڈرز کے حقوق کو صرف ایک ڈھال بنایا گیا ہے، لیکن ان کو ڈھال بنا کر حالانکہ وہ خود ایک بہت مظلوم طبقہ ہے، تو بجائے اس کی کہ آپ صاف ستھرے انداز سے آپ ان کے حقوق کے لیے کچھ کوشش کریں اور انہیں حقوق دلوائیں، بلکہ آپ ان کی آڑ لے کے، ان کے حقوق کی آڑ لے کر آپ کیا کر رہے ہیں کہ جنس کی تبدیلی کے لیے آپ قوانین بنانا چاہ رہے ہیں، بلکہ چاہ نہیں رہے بنا لیے ہیں. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا LGBT سے کیا تعلق ہے. تو ظاہر ہے کہ خود بخود اگر آپ اس طرح کے جو کہنا چاہیے کہ قوانین بنائیں گے جن میں چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی کہ ٹرانسجینڈر کون ہے کون نہیں ہے، اور خود سے یہ اختیار دیا جائے گا کہ آپ اپنے جینڈر کو چینج کرا سکتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ہوموسیکسولیٹی کی طرف ہی جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو یعنی کہ اختیار دے دینا، اس کو بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر سمجھا جا رہا ہے دنیا کے اندر، اور پاکستان میں بھی بہت سے گروہ ہیں جس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور خصوصاً ہماری نئی نسل ان سے بہت متاثر ہے. اور اس کو بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹ کہ ہر انسان کو اپنے جینڈر چینج کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ یعنی ان کے جو دلائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ چینج کریں گے، اگر کوئی بار بار چینج کرے تو ہاں ٹھیک ہے کہ وہ غلط ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن جو شخص زندگی میں ایک ہی دفعہ اپنا جینڈر جو ہے وہ چینج کرتا ہے تو وہ تو اس کا رائٹ ہے، وہ جس طرح چاہے وہ رہ سکتا ہے. تو اس کو بالکل ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر ہیومن رائٹس کے اس میں لا کے، دائرے میں لا کے اس کے لیے باقاعدہ جدوجہد ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات پھیلتے جا رہے ہیں ہماری نئی نسل کے اندر خصوصاً. تو یہ ساری چیزیں جن سے ہمیں آگاہی ہونا اور ان کے بارے میں مکمل معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. قائم ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے، یعنی آپ اللہ کی فطرت پر کیسے قائم ہوں گے. اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ منیبین الیہ، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے. آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اور ڈرو اس سے، تقوی اختیار کرنا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے. کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، کیسے کرے گا؟ ظاہر قرآن و سنت، اللہ کی ذات تو سامنے نہیں ہے. اللہ کی طرف رجوع کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف رجوع، اللہ کی سنت کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے. تو ابھی کل ہی ایک بہت ہمارا پاکستان کا ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ جو ہے اس کے تحت ایک چل رہا تھا، یعنی پینل ڈسکشن ہو رہی تھی، اور اس کے اندر باقاعدہ جو لوگوں کو بلایا ہوا تھا تو وہ یعنی کھل کے ایسی باتیں کہہ رہے تھے کہ قرآن کے اندر یہ اور یہ ہے، حالانکہ وہ چیز قرآن میں ہے ہی نہیں سرے سے. تو مطلب یہ کہ سنی قرآن کے اوپر آپ رجوع، اگر مطلب کہنے کا مطلب میرا صرف یہ ہے کہ اگر آپ رجوع کر لیں نا بالکل خالص ہو کے، کوئی انسان بھی رجوع کر لے، منیبین الیہ، پلٹ آؤ، اپنے آپ کو چھوڑ دو، اپنی پسند ناپسند کو چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، اور اپنے ذہن کو بالکل صاف ستھرا کر کے، پہلے کی چیزوں کو مٹا کے صرف قرآن کو خالی ذہن سے پڑھ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ لو، تو انشاءاللہ العزیز ہدایت مل جائے گی. لیکن اگر آپ اتنی ڈٹائی سے یہ سب کام کرتے ہیں کہ آپ باقاعدہ کہتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی آپ کو چیلنج نہیں کر سکتا یعنی وہاں پر کہ کہاں لکھا ہوا ہے سارا کچھ. تو جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے، آپ کے یعنی زبان پر آئے، اتنا کھل کے لوگ اب میڈیا کے اوپر آ کے ایسی غیر مدلل باتیں کرتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کیا راستہ ہے اس سارے گمراہی کے، اتنا پروپیگنڈا ہے، اتنی ساری باتیں ہیں گمراہ کن، تو ہمارے پاس کیا راستہ ہے؟ ہمارے پاس یہ ہے کہ منیبین الیہ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، قرآن تو پڑھو، حدیث تو پڑھو، اس کے بعد اگر ہدایت نہ ملے تو پھر کہو. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور تیسری بات یہ کہ نماز قائم کرو. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری صورتیں جو سب گروپ ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ 4 صورتوں کا، ان چاروں صورتوں کے اندر اقامت صلاۃ کو بہت اہمیت دی گئی ہے.
تو اس معاشرے میں اس دور میں جب کہ مسلمانوں کے اوپر آزمائشوں کا دور تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو خاص طور پر اقامت صلاۃ کا ہر سورہ کے اندر ذکر ہے. پچھلی میں بھی ہم نے پڑھا واقعی یعنی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، ٹھیک ہے. اس طرح اس صورت میں پھر یہ ذکر آیا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. اب یہ مشرکین کی بات ہے کہ جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیا ہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں. شرک کی بہت سی اقسام ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. ہر کوئی اپنے اپنے نظریات کو دل سے لگائے بیٹھا ہے، سینے سے چمٹائے بیٹھا ہے، اسی کی خوبیاں بیان کر رہا ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کی اس ہدایت کو تو پکڑ لیں، اللہ کی اس کتاب کو تو پکڑ لیں، اس پہ کون سا نظریہ دیا گیا ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتے ہیں، یعنی منیبین پھر رجوع کر لیتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ انہیں چکھا دیتا ہے تو یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں، اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر پھول جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بہت اہم رویہ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، سورہ ہود کے اندر بھی یہ بات آئی تھی، مختلف صورتوں کے اندر آئی، کہ ایک ایسا رویہ جو ہم کہیں نا کہ اچھا جو لوگ مطلب قرآن سے دور ہیں، جو لوگ ہدایت سے دور ہیں، تو آخر وہ کیسے وہ اس طرف آ سکتے ہیں نا. مطلب ان کے پاس تو کوئی اپرچونٹی ہمیں لگتا ہے بظاہر ہے ہی نہیں. ان کا وہ پورے ایسے ماحول میں چاروں طرف سے گھر گئے ہیں جہاں پہ ان کے لیے اس ماحول کو توڑ کے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے نا. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ بیچارے کیسے ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں. تو ہمیں قرآن میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں، ایسے کلوز ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر کچھ بنیادی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں. یہ نہیں کہ وہ ضرور ایمان لانے والا ہو، قرآن پڑھا ہوا ہو، یا مسلمان ہی ہو یا مومن ہی ہو، بلکہ ہر انسان کے اندر کچھ ایسی بیسک کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اگر وہ ہوں، اور ہر انسانی معاشرے میں ان چیزوں کی قدر کی جاتی ہے، انہیں اچھا کہا جاتا ہے. وہ بیسک کوالٹیز ہوں تو انسان کو ہدایت کا رستے پہ آنا اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، اسے ضرور مواقع مل جاتے ہیں. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی چاروں طرف ہدایت ہی ہدایت ہو لیکن پھر بھی وہ گمراہ ہو جائے. اور وہ بیسک کوالٹی قرآن کے اندر جو آتی ہے اس میں سے ایک بڑی اہم یہ والی ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ پھول جاتا ہے، یعنی اکڑنے لگتا ہے، بالکل یعنی کہنا چاہیے کہ بہت ہی گری ہوئی حرکتیں کرنے لگتا ہے، اور اپنی خوشیاں ایسے مناتا ہے کہ جو بہت ہی یعنی باوقار انداز نہیں ہوتا نا، بلکہ بہت ہی گھٹیا طریقے سے اپنی خوشیوں کا اظہار کرتا ہے. اور اسی طرح جب اس میں مصیبت آتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے بالکل، کہ کبھی جیسے اس کو تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں، اور ایسی مایوسی کی باتیں کہ جیسے اب تو آگے ہمیشہ اس کی زندگی میں تاریکی ہی تاریکی رہے گی، کہیں کوئی روشنی، کہیں کوئی خوشی نہیں ہوگی. تو یہ رویہ جو ہے انسان کے اندر یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور یہ انسان کو ہدایت کے راستے پہ آنے نہیں دیتا عام طور پہ. تو ہم ضرور دیکھیں کہ آج کل ہم اپنی خوشیاں کیسے مناتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی نعمت عطا فرماتے ہیں، کہ ہمارے بچے کو کوئی کامیابی ملتی ہے، ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے، ہمیں کبھی مال کے اعتبار سے، کبھی کوئی یعنی تعلیمی ہماری کوئی کامیابی ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہمیں خوشی ملتی ہے، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس کا اعلان کر دیں، فوراً سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ہم ایک پوسٹ کر دیں، اور پھر اس کے لائکس کو ہم دیکھیں اور اس سے خوش ہوتے رہیں؟ یا پھر یہ کہ ہم ایک بہت بڑی گیدرنگ کریں اور لوگوں کو بلائیں اور اس میں خوب اپنا دکھاوا کریں اپنے مال کا اور اپنی ساری چیزوں کا، ہے نا. یہ بات نہیں کہ گیدرنگ نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہمارے جذبات کیا ہیں. اچھا، اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ اچھا آج کل یہ بھی ہے کہ اس کو بڑا خوبی سمجھا جا رہا ہے کہ انسان بہت زیادہ ایکسپریسو ہو. یہ تو اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان اظہار کرے، لیکن وہ خوشی کا اظہار
کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے آگے خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، یا وہ مطلب ایک فخریہ انداز ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے نا خوشی منانا، یہ بڑے اہم مواقع ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا، اس کے اندر بڑا پن کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی خوشیوں کے مواقع کا جائزہ لیں، اور اسی طرح ہم اپنے خدا نہ خواستہ اگر کوئی آزمائش آتی ہے اس موقع کا جائزہ لیں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے رزق زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. فآتی ذی القربات، اصل بات یہ کہ آپ اس رویے کی دوسری طرف جو رویہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جن کو مال ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ فآتی ذی القربا، بس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے. والمسکین وابن السبیل، اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کے حق کے طور پر اپنا مال دینے والا ہو، ان پر خرچ کرے، اور پھر خرچ بھی ایسے کرے کہ یہ سمجھ کر کرے کہ یہ تو ان کا حق تھا جو اللہ نے میرے مال میں رکھ دیا تھا. اور اس کا خوشی منانے کا انداز بھی ہو کہ خوشی بھی جب ملے تو سب سے پہلے وہ اس میں سے کمزوروں کا حق نکالے. اور اس کی دوسری بات ہے کہ یریدون وجہ اللہ، وہ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ کسی دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ جن کو ہر وقت اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے. تو وہ لوگ ضرور اگر ہدایت سے بظاہر دور بھی ہیں لیکن وہ خالص ہیں اپنے نیت کے اندر، تو ان کو ہدایت انشاءاللہ مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جیسے اس وقت لوگ دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ جو کمزور ہیں سارے مسلمان، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں دراصل یہی کامیاب ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اچھا، یہاں پہ خوشیاں منانے کی جیسے آج کل بات ہے نا، تو ہم ظاہر ہے آج اب تو خوشیاں منانا بھی بڑا ہی وہ ہو گیا ہے، مطلب آسان بھی ہو گیا ہے، اس کے نت نئے طریقے سیلیبریٹ کرنے کے نکل رہے ہیں. تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ اچھا کہاں سے ہم کہاں جائیں کھانا کھانے، اور یہ ساری چیزیں. تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیا ہم سب سے پہلے جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، تو ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اس کے شکر کی سب سے اہم جو طریقہ ہے وہ یہ کہ کمزوروں کے اوپر خرچ کرنا. تو یہ بڑا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو دیکھ لیں کہ ہم جیسے خوشیاں منائیں گے نا تو ہمارے بچے بھی وہی سیکھیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہی مال کی محبت جو اصل چیز ہوتی ہے نا انسان کے اندر، جس کی وجہ سے وہ اس طرح بالکل خوشی کے موقع پہ بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے یا ایسی حرکتیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دراصل اس مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے آگے سود کی بات ہو رہی ہے. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. فلا یربو عند اللہ، تمہیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا لیکن بڑھ نہیں رہا ہوتا. تو یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ سود کے بارے میں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ شراب کی حرمت بھی کیسے ہوئی، تدریج کے ساتھ. پہلے صرف یہ کہا کہ جب نماز پڑھو تو شراب پی ہو تو نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ، پھر آہستہ آہستہ. اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا کہ وہ بڑھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا کہہ کے چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ والی آیت آئی جس میں کہا گیا کہ جو سورۃ آل عمران میں ہم نے پڑھی تھی کہ لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یعنی بڑھتے چڑھتے سود کو منع کیا گیا، کہ سود در سود کو منع کیا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ سورۃ البقرہ کی آخر میں جو آیت آئی جو یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے غالباً واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اس سے جسٹ پہلے جو یعنی آیات آئی ہیں سود کے بارے میں، تو وہ یعنی بالکل اختتامی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، جس میں سود کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنگ قرار دیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو یہ تدریج ایک تو اہم پوائنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ جو سود ہے اس سے مراد وہ روایتی سود نہیں ہے جسے ہم جو شریعت میں حرام ہے، بلکہ بہت سے مفسرین یعنی اکثریت مفسرین کی، جس میں ابن عباس جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسرین بھی شامل ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ یہاں پہ جس چیز کو سود کہا گیا ہے وہ دراصل وہ ہدیہ یا وہ تحفہ ہے جو لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور اس توقع کے ساتھ دیتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ لوٹایا جائے گا.
جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، شادی بیاہ پہ مختلف مواقع پہ ہم جو لوگوں کو جو چیز بھی دیتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا آج ہم دیں گے تو کل کو ظاہر ہے ہمارا موقع آئے گا تو ہمیں بھی ملے گا، اور باقاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ اس کو لکھ لیتے ہیں، پوری پوری کاپیاں بھری جاتی ہیں کہ جی کس نے کیا دیا. تو اس کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ایک غلط چیز ہے، آپ دیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں. تو یہ اگر آپ اس توقع میں دیں گے کہ ہمیں واپس ملے گا تو دراصل یہ اللہ کے نزدیک جو ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ بڑھتا نہیں ہے. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کو کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کی دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. یعنی اللہ کے پاس جو چیز بڑھتی ہے وہ ہے جو زکوٰۃ یا صدقات ہیں. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. اب یہاں سے پھر سورت کا جو اصل جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ غلبت الروم، اور جو دو عالمی طاقتوں کی جنگ ہو رہی تھی اس وقت دنیا کے اندر، جس سے ایک بہت بڑے پیمانے پہ فساد ہو رہا تھا، ظاہر پوری دنیا متاثر ہوتی ہے، اس سے لپیٹ میں آ جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ دراصل اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں یعنی مکہ کے اندر بھی جو فساد ہے اس کی طرف بھی، لیکن خاص طور پر دنیا میں جو بڑے پیمانے پہ اس وقت روم اور ایران کی جنگوں کی شکل میں جو فساد تھا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ فساد جو ہوتا ہے یہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہوتا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں. یعنی یہ جو ان کو مل رہا ہے نتیجہ، وہ ان کی ساری غلطیوں کا نہیں ہے، ساری غلطیوں کا تو آخرت میں ملے گا. ان کی بہت ساری غلطیوں میں سے صرف تھوڑی سی غلطیوں کے نتیجے میں اتنا بڑا قتل عام، اتنی خون ریزی، اتنی مہنگائی اور اتنی بد امنی اور خوف، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ان کو صرف تھوڑے سے اعمال کا بدلہ ہے. باقی ساری جو ان کی خرابیاں ہیں ان کا بدلہ آخرت میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی ایسے حالات آتے ہیں تو انسانوں کے اپنے ہاتھوں آتے ہیں، لیکن ہم پیچھے پڑ چکے کہ مایوس نہیں ہونا ہمیں، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایسے حالات کے اندر اگر ہم اپنے عمل کو بدل لیتی ہیں قومیں تو ضرور ان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اب یہاں پہ دیکھیں پھر اشارہ ہے، کیونکہ جو روم ہے وہ مشرک تھا، ایران مشرک تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرکین کا تو پہلے بھی انجام برا ہوا ہے. تو اس سورہ کے آغاز میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایران پہ روم پھر سے غلبہ حاصل کر لے گا، تو ایران بھی رومی ہے، ان کا پھر انجام وہی ہوگا جو پچھلی مشرک قوموں کا ہو چکا. اور خود اہل مکہ کے لیے بھی اس کے اندر ایک بہت بڑی تنبیہ ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. یعنی اللہ نے اس دن کے ٹالنے کی کوئی صورت رکھی ہی نہیں ہے. یعنی قیامت کے دن کو ہم کسی صورت نہیں ٹال سکتے، ٹال تو سکتے ہی نہیں ہے، صرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس دن کی تیاری کر لیں. اور اس دن کی تیاری کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، کہ اپنے چہرے کو یکسو کر دو اس دین کی طرف، خالص ہو کے سیدھا اور بالکل آسان اور سیدھا اور صاف ستھرا جو دین ہے، فطرت کے مطابق جو دین ہے، اس کے اوپر قائم ہو جاؤ. من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا.
آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یعنی اس سورہ کے اندر اللہ کی بہت سی آیات کا ذکر پہلے بھی ہو چکا، کچھ مزید آیات کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں. یعنی ایک وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو بارشوں کی خبر لے کر آتی ہیں اور خوشخبری لے کر آتی ہیں اور بارشوں کے انہی بادلوں کو لے کر آتی ہیں، اور دوسری وہ ہوائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بڑے بڑے جہاز سمندر کے اندر خیر و خوبی کے ساتھ چلتے ہیں. اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اللہ نے سارا انتظام تو اسی لیے کیا کہ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے. یعنی آپ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے جتنا بھی نظام بنایا، منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، یہ رات اور دن کا نظام بنایا، بارش کا نظام بنایا، ہواؤں کا نظام بنایا، تو اللہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ تو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی جس سے تمہاری زندگی کے اندر تباہی آئے، تمہاری زندگی میں پریشانی آئے. یہ زمین تمہاری خدمت کر رہی ہے، ہوائیں تمہاری خدمت کر رہی ہیں، یہ پیڑ پھل پودے سب کچھ تمہاری خدمت کر رہے ہیں. اللہ نے تو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کا پورا انتظام کر دیا ہے. لیکن زمین کے اوپر جو فساد پیدا ہوتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اوپر جو فساد ہوتا ہے ساری نعمتوں کے باوجود وہ انسانوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا اور ہم پر یہ حق تھا کہ وہ ہم مومنوں کی مدد کریں. اب دیکھیں اس سورہ کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ. اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز میں بھی کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے اور ہم پر یہ حق تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا انہی مومنوں کے لیے کوئی ایک شرف اور عزت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر فرض ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو یہ اس میں مومنوں کے لیے ان گئے گزرے حالات میں جب کہ ان کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جا رہی تھیں، جسمانی، ذہنی، مالی اعتبار سے ان کا بائیکاٹ تھا، ہر طرح سے ستائے جا رہے تھے، تو ان کے لیے کتنی بڑی ایک سکون کا باعث ہے کہ اللہ نے کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہر دور کے لیے ہے. اگر آج بھی ہم اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں تو اللہ اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کبھی اس نے کی نہ آئندہ کبھی ہوگی. اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فترى الودق یخرج من خلاله فاذا اصاب به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے. پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. تو یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. یعنی حالات جب مایوس کن ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے کہ مایوس، یعنی اس کو لگتا ہے کہ کبھی اچھے حالات آئیں گے ہی نہیں، کبھی بہتری آئے گی ہی نہیں ان حالات کے اندر. لیکن اچانک بادل آ جاتے ہیں، اچانک بارش ہونے لگتی ہے اور وہ انسان جو بالکل مایوس تھا وہ بالکل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی بار بار ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں، سختیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، یہ آپ کے لیے امتحان ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں ان حالات کو بدلنے میں. آپ کا کیا حصہ ہے، یا ان حالات کی خرابی میں آپ کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اللہ کے دین پہ سختی سے قائم ہیں یا خدا نہ خواستہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ کیا چاہیے کہ اکھڑ رہے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، بلکہ آپ نے ان حالات کو ایک آزمائش سمجھ کے اللہ سے امید رکھنی ہے. فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها.
دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کے مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. ان ذلک لمحی الموتى وهو على كل شيء قدیر. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے. یعنی یہ اس طرح کی آیات ہمیشہ دنیا کے اندر بھی تبدیلی کے اوپر دلیل ہوتی ہیں اور دنیا کے بعد آخرت کے آنے کی بھی دلیل ہوتی ہیں. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹھ پھیرے بھاگے چلے جا رہے ہوں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ. اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. تو یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دیے سے دیا جلاتے چلے جائیں گے. آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے چلے جائیں گے. اللہ اس پیغام کی جو روشنی ہے اس کو اپنے معاشرے کے اندر اس سے تاریکیوں کو ختم کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں گے. آگے ہدایت کس کو ملنی ہے کس کو نہیں ملنی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر بھی جو چیز فرض ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کی روشنی کو ہم نے آگے پھیلانا ہے. ہم سب یہ جائزہ نہیں کہ ہمارا اس میں کتنا کردار ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی 4 مراحل اللہ نے بتائے. سب سے پہلے ضعف کی حالت میں پیدا ہوتا ہے انسان کا بچہ، سب سے کمزور ہوتا ہے. پھر اس ضعف کو، اس کمزوری کو قوت میں، یعنی جوانی جو ہوتی ہے وہ قوت ہوتی ہے. پھر وہ قوت جلد ہی ڈھل جاتی ہے اور پھر انسان پہ کمزوری کی حالت آہستہ آہستہ آنے لگتی ہے اور آخر میں وہ کمزوری جو ہے مکمل بڑھاپے کی شکل میں آ جاتی ہے. تو انسان اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ سارے فیزز سے گزر رہا ہے. اللہ جو چیز چاہتا ہے اس پہ قادر ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ. کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں، اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. مگر جو لوگ علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے، یہاں پھر وہی ٹاپک آ گیا جو ہم نے قصص میں بھی پڑھا، پھر غالباً ہم نے عنکبوت میں بھی پڑھا کہ اوتوا العلم والایمان، جن کے پاس ایمان اور علم دونوں یکجا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ موضوع کئی بار پڑھ چکے کہ وہی علم اصل علم ہے جو انسان کے اندر اللہ پہ ایمان کو بڑھاتا ہے. کوئی علم جو ہے بذات خود جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نافع یا غیر نافع نہیں ہوتا، یعنی ظاہری شکل میں، بلکہ ہر علم کو کیا چیز انسان کے لیے علم نافع بناتی ہے، حقیقی علم بناتی ہے کہ وہ اس کے ایمان میں کتنا اضافہ کر رہا ہے. اچھا، تو وہ کہیں گے کہ جن لوگوں کو دونوں چیزیں دی گئی ہیں، یعنی علم بھی ہے ان کے پاس اور ایمان بھی ہے، یہ دونوں چیزیں جن کے پاس یکجا ہیں، ایک ساتھ ان کو ملی ہیں، وہ کہیں گے کہ خدا کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے لیکن تم جانتے نہ تھے. وہ کہیں گے نا ہم تو تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہیں. تو جو لوگ جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آپ روز حشر تک رہے ہیں اور اسی کا وعدہ کیا گیا تھا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. كذلك يتبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. جیسے کہ ہر سورت کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خاص ہدایات دے رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں، یعنی آپ لوگوں کے اپنے اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے.
آپ اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے، ہر حال میں آپ نے ڈٹے رہنا ہے، اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا بڑا آسان ہے۔ اگلی سورت لقمان ہے، اس کا تعارف لے لیتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول بھی بالکل وہی ہے، مکہ کا دور متوسط ہے، لیکن جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سورۃ العنکبوت کے اندر تھا نا کہ وہ شروع ہی ایسے ہوئی تھی کہ اللہ نے لازماً آزمانا ہے، اور ہم یہ آیا تھا کہ کیا آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آزمائے بغیر آپ چھوڑ دیے جائیں گے، تو اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آزمائشیں نسبتاً شدت اختیار کر چکی تھیں۔ لیکن سورہ لقمان میں، اسی طرح سورہ سجدہ جو ہم آگے پڑھیں گے، اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں اتنا زیادہ آزمائشوں والا ماحول نظر نہیں آتا، تو گویا یہ تیسرا یا متوسط دور تو ہے، لیکن اس کا بالکل آغاز ہے جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے۔ کتابی ربط، اس کا جو کتابی ربط ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کے بعد پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں قریب ترین تعلقات کو نبھانے کا مومنانہ رویہ بتایا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا تھا سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یعنی انفرادی زندگی کی بات تھی، پھر ہم نے سورہ روم کے اندر دیکھا کہ اجتماعی زندگی زیر بحث آئی ہے نا، کہ کیسے پورے معاشرے میں، کیسے پورے انسانوں کے نظام کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے۔ پھر عالمی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ خون ریزی کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے بعد اب یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کے پھر بالکل جو اس کی ذاتی چھوٹی سی زندگی ہوتی ہے، چھوٹے سے دائرے میں اس کا گھر، اس کے والدین، قریبی رشتے، ان کے اندر جو آزمائشیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو پھر سے زیر بحث لایا گیا، اس کی ذاتی زندگی، اس کا اخلاق، یعنی پھر ہم ایک چھوٹے دائرے میں آ گئے ہیں۔ مضامین جو ہے وہ بالکل واضح طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس سورہ کے اندر اس قدر تکرار کے ساتھ شکر اور توحید آیا ہے، یعنی شکر کا موضوع اور شکر کا لازمی تقاضا یہ کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، تو شکر اور توحید اس کا بہت نمایاں طور پر اس کا جو مضمون ہے سورہ لقمان کا۔ اور پھر اسی کی تھوڑی سی ایکسٹینشن آپ کہہ لیں، شکر میں اللہ تعالیٰ نے، توحید میں اللہ تعالیٰ نے پھر والدین کو، یعنی کہ توحید کے تقاضے کے طور پر کہ شکر کا دائرہ جب بڑھتا ہے تو وہ اللہ کے بعد شکر کے دائرے میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین کا، اور پھر جس طرح لقمان جو ایک شخص تھے وہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اس سورہ کے اندر، تو والدین اور اولاد کا تعلق جو ہے اس کے اندر جو شکر گزاری ہے، اس تعلق کی جو خوبیاں ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیا ہے کہ شکر کے دائرے میں سب سے پہلے توحید آتی ہے، اور اس کے بعد اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ اور والدین کا اولاد کے ساتھ، یہ دو طرفہ تعلق جو ہے والدین کا اولاد کے ساتھ اور اولاد کا والدین کے ساتھ، دونوں میں شکر گزاری کی کیفیت اور دونوں میں حقوق و فرائض اور اس کے اندر جو ہے وہ توازن، یہ اس سورہ کا موضوع ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ اقامت الصلاۃ، یہ تو ان ساری چاروں صورتوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ کلیدی لفظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر ایک لفظ آیا ہے اس کے آغاز میں، لہو الحدیث، جو کہ ایک منفرد بھی اصطلاح ہے، اور اس اصطلاح کی وجہ سے آپ اس سورہ کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو لقمان ظاہر ہے کہ جو سورہ کا موضوع ہے، نام ہے لقمان، وہ خود ایک کلیدی لفظ ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ سورہ جس میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ اچھا، اب جو لقمان تھے وہ ایک دانا اور حکیم شخص کے طور پر عرب میں مشہور تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سورہ کے آغاز میں فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب حکیم ہے، یعنی جس طرح سے تم لقمان کی باتوں کو ایک حکمت اور دانائی کی باتیں سمجھتے ہو، تو دراصل یہ کتاب، اس کتاب کے اندر وہ مکمل حکمت ہے جو کہ سب حکمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس کتاب کی قدر اس کتاب سے بھی زیادہ ہونی چاہیے جو کہ تم نے لقمان کے اقوال کی شکل میں تمہارے پاس مختلف صحیفے، مختلف چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے، احسان کرنے والے۔ محسنین کون ہیں؟ اس کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ احسان کرنا، یعنی اپنے فرض سے بڑھ کے جو لوگ کرتے ہیں، دوسرا معنی اس کا نیکیاں کرنے والے، اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ عبادت کے اندر بہت زیادہ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، جیسا کہ وہ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ تو اللہ کی عبادت میں اتنی خوبصورتی، اللہ سے اتنا قریبی تعلق، تو یہ بھی احسان ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون،
جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہ وہی ساری آپ دیکھیں بالکل جو پہلے بارے میں سورۃ البقرہ جس طرح شروع ہوتی ہے اس سے بہت مشابہ آیات ہیں. محسنین کی تعریف بیان ہو گئی کہ نماز قائم کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا چاروں صورتوں کے اندر اقامت صلاۃ کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، کیوں خریدتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ واضح طور پر مفسرین نے اس کو بیان فرمایا ہے. محمد بن اسحاق جو سب سے زیادہ اہم یعنی تاریخ نگار ہیں اسلام کی شروع کی تاریخ کی، اس طرح سیرت ابن ہشام، یہ دو اہم ترین کتابیں آپ کو ملتی ہیں تاریخ کی. تو محمد بن اسحاق کی جو روایت ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے، یعنی سیرت ابن ہشام تو کتاب ہے نا، اس کے اندر محمد بن اسحاق جو ہیں وہ ایک بہت اہم تاریخ نگار ہیں. تو ان کی روایت ہے کہ ایک شخص تھا نضر بن حارث، مکہ میں ایک سردار تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی تم لوگ تو بہت ہی عجیب و غریب کام کر رہے ہو، تم کبھی کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، کبھی کہتے ہو شاعر ہے، کبھی کہتے ہو کاہن ہے، تو خود سوچو تم اتنی متضاد جب باتیں کرو گے تو کون تمہاری بات پہ یقین کرے گا. دوسرا یہ کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں نہ وہ شاعری ہے، نہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں سے یہ مجنون نہیں ہے، تو آخر لوگ ہماری باتوں پہ کیسے یقین کریں گے؟ تو اس کا حل کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں حل بتاتا ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ وہ حل یہ ہے کہ وہ مکہ سے عراق گیا اور وہاں سے شاہان عجم کے قصے اور رستم اور اسفندیار کی داستانیں لا کے اس نے قصہ گوئی کی محفلیں برپا کرنی شروع کر دیں. یعنی عرب کے لوگوں میں تو کوئی ایسے تمدن، کوئی ایسا کلچرل ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی کیونکہ سیدھے سادے سے لوگ تھے. اب اس نے کہا کہ باہر جو وہی جو روم اور ایران کی بڑی بڑی سپر پاورز ہیں جہاں پہ لوگ بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑا کلچرلی جو ہے وہ ایڈوانس ہیں، تو وہاں پر تھیٹر بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ محفلیں بھی جمتی ہیں رقص و موسیقی کی. اور جس طرح انسان ہمیشہ اپنی ترقی کا ان چیزوں کو ایک طرح سے وہ سمجھتا ہے نا اظہار، کہ ترقی یافتہ معاشرے جو ہے ان کے اندر یہ سارے فنون، یہ سارے آرٹ اور کلچر کے نام سے پہ ساری بے حیائی کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک طرح سے ترقی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس طرح وہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ترقی یافتہ جو قومیں تھیں ان کے یہاں یہ سب کچھ تھا. تو وہ شخص گیا اور اس نے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے وہاں سے خرید کر لایا وہ قصے، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے مکہ کے اندر محفلیں جمانی شروع کی راتوں کو اور دنوں کو، تاکہ لوگ جو ہے وہ ان کے اندر مگن ہو جائیں. اور قرآن کی طرف جو لوگوں کا ایک رجحان تھا وہ اس سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہے تھے، قرآن میں اتنی تاثیر تھی. تو قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے اس نے باقاعدہ اپنا پیسہ لگایا. اور پیسہ کیا لگایا کہ اس نے فضول، لہو الحدیث کا لفظی مطلب ہے ہر فضول بات، لیکن عام طور پہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی ایسی فحش قسم کی یہی جو گانے بجانے اور ڈرامے اور تھیٹر اور یہ ساری چیزیں جن کی جو چیز انسان کو اپنے اندر اتنا مگن کر لیتی ہے کہ وہ اس سے بہتر بات سے غافل ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا گیا کہ وہ خرید کر لایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت پر مزید اضافہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نظر نے اس مقصد کے لیے گانے والی لونڈیاں بھی خریدی تھیں، یعنی صرف وہ قصہ گوئی کی وہ کتابیں نہیں لایا تھا جس میں سے پڑھ کے سناتا تھا قصے، بلکہ لونڈیاں خرید کے لایا تھا جو پروفیشنلی یعنی وہ گانے بجانے والی تھیں. تو اس سے ایک تو پتہ چلتا ہے کہ پروفیشنل اس وقت بھی تھے لوگ اس فیلڈ کے اندر، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت یعنی معاشرے کے جو شریف لوگ تھے وہ نہیں بلکہ لونڈیاں ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی. اب حالات بدل گئے ہیں، ہم تھوڑا مزید آگے چلے گئے ہیں، اب کچھ ہمیں زیادہ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اب معاشرے کے معزز لوگ سب سے زیادہ وہی سمجھے جاتے ہیں جو ہمارے فلم سٹارز اور ایکٹرز ہیں. تو جن کو اس زمانے میں کم از کم یہ تھا کہ لونڈیاں یا ایسے لوگ جو کمتر سمجھے جاتے تھے انہی سے یہ پیشہ کرایا جاتا تھا. تو بہرحال یہ کہ ساری چیزیں ہمیشہ سے کس لیے استعمال ہوئی ہیں کہ اچھائی سے روکنے کے حربے کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہیں. اس لیے اگر ہم بہت زیادہ اس بحث پہ نہ بھی پڑھیں کہ موسیقی حرام ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہ کوئی فتویٰ دے رہی ہوں، نہ میں کوئی فقہی اس میں جا رہی ہوں، ڈیپتھ میں جا رہی ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لہو الحدیث میں تو آتی ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں. اور ہمیشہ سے یعنی بڑی واضح آیات، بڑی واضح روایات ہیں. اس آیت کے پس منظر میں ثابت ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ گانے بجانے کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ لائے ہی اس لیے تھی کہ قرآن سے روکیں.
اس کا مطلب ہی یہی ہے نا کہ وہ قرآن سے یہ چیزیں روکتی ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں کوئی ایسی واضح ہم کہتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میوزک حرام ہے، حرام حلال کی بات نہیں ہوتی، ہر چیز حرام کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن اصل بات جو یہاں سے اس آیت سے پتہ چل رہی ہے کہ ہمیشہ سے یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ قرآن سے روکنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں. تو اگر آج بھی ہم ان ایکٹیویٹیز میں پڑھتے ہیں تو ہم لازماً اس کے نتیجے میں کوئی نقصان اٹھا رہے ہوں گے. وہ نقصان کیا ہوگا کہ ہم بھی اللہ کی کتاب سے دور ہو رہے ہوں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہہ رہے ہیں. اچھا مژدہ سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کا. یہ اس نذر بن حارث کے بارے میں ہے. ان الذین آمنوا، یہ ایسے ہر اس شخص کے بارے میں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے انتظام کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں. خالدین فیہا وعد اللہ حقا وهو العزیز الحکیم، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے. ظاہر ہے کہ اتنی خوبصورت محفلیں جمی ہوئی انسان کو اٹریکشن ہوتی ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بیٹھ جائے، وہ بھی اچھی سی موسیقی سنے، بھول جائے دنیا کے غموں کو کچھ دیر کے لیے اور مگن ہو جائے ان چیزوں کے اندر. تو جو لوگ اپنے آپ کو روکتے ہیں ان چیزوں سے، اپنے آپ پہ جبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان فضول کاموں سے روکے رکھتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے رکنا انسان کے لیے مشکل ہے، اور مشکل ہی کی وجہ سے تو اللہ نے ان کے لیے اجر بھی رکھا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں فقہی بحثوں سے بالا تر ہو کے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر پڑھنے کے نقصانات ہی اگر ہم صرف سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے، بجائے حرام اور حلال کی بحث کے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم. اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اسے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں. یعنی اس سورہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے شکر کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فی ضلال مبین. یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. کوئی ایسی تو چیز، کوئی ایک سوئی جتنی چیز لا سکتے ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کی ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یہاں سے وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے لقمان کا. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اچھا یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لقمان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ کہ عرب میں ایک مشہور شخصیت تھے اور بڑے حکیم اور دانا عقل مند آدمی کے طور پر ان کی شخصیت مشہور تھی، پہچانی جاتی تھی. اچھا ان کے اقوال بھی کتابوں کی شکل میں یا زبانی لوگوں کو یاد ہوتے تھے کہ لقمان حکیم کا قول ہے. اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ سوید بن صامت جو شخص تھا جو کہ یثرب سے آیا تھا حج کے لیے، اور یہ وہ پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے، یثرب سے مدینہ سے تعلق رکھنے والا پہلا شخص تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوا تھا. اور جب وہ حج کے لیے آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیا، اس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں کہ بس جو کلام ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی آیات سنائی تو اس نے کہا کہ اس سے ملتی جلتی چیزیں کچھ میرے پاس بھی ایک کتاب میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا وہ کون سی کتاب ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجلہ لقمان، یعنی لقمان کی وہ جس میں اقوال لکھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ ساری چیزیں موجود تھیں، اور اس کے اندر آگے پتہ چل رہا ہے کہ لقمان نے حکمت کی جو باتیں تھیں وہ شروع ہی توحید سے ہوئی تھیں. یعنی عرب کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرب کے اندر توحید کے اثرات ختم نہیں ہوئے تھے، اور لوگوں کو اس وقت اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ توحید، ابراہیم علیہ السلام توحید کا ہی دین لے کر آئے تھے. اور عمر بن لحی مشہور آدمی تھا، مشہور روایت تھی ان کے ہاں کہ یہ شخص ہے جو پہلی دفعہ بت پرستی کو جس نے عرب کے اندر یا مکہ کے اندر لے کر آیا. تو اس لیے جانی پہچانی چیزیں تھیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ عربوں کو کبھی توحید کی دعوت دی ہی نہیں گئی. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کی حکمت کا پہلا تقاضا یہ تھا، ان کی سمجھداری کا پہلا اثر یہ تھا کہ اللہ کا شکر گزار ہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو کوئی کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے.
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ آپ اس شخص کو ویسی حکیم اور دانا کے طور پہ جانتے ہیں، پھر قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، یعنی بیٹے کو تو انسان کبھی کوئی غلط بات جو ایسا ہوتا ہے نا کہ اصل میں تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن جس چیز کو وہ نقصان دہ سمجھے گا وہ دوسروں کو تو شاید بتا دے لیکن اپنے بیٹے کو کبھی نہیں بتائے گا۔ تو ایسا دانا شخص اپنے بیٹے کو جو بات کہہ رہا ہے وہ سب سے پہلی بات یہ کہ لا تشرک باللہ، اور اس کے پیچھے کیا ہے کہ انشکر للہ، کہ چونکہ لقمان کو اللہ نے سمجھایا تھا کہ تم اللہ کا شکر کرو، تو شکر کا کہ اصل حقیقی شکر کیا ہے کہ لا تشرک باللہ۔ تو لقمان نے اپنے اس بیٹے کو وہ شکر کا پیغام کس شکل میں پہنچایا؟ توحید کی شکل میں۔ تو شکر اور توحید کتنے لازم و ملزوم ہیں یہ ہمیں اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب یہاں درمیان میں لقمان کے اقوال سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی اپنی بات آ رہی ہے، پھر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کا شکر گزار ہو جا۔ انشکر لی ولی والدیک، سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ اس کی توحید، شرک سے اجتناب، اور اس کے بعد جب انسانوں میں سے سب سے بڑا شکر گزاری کس کے لیے ہے؟ والدین کے لیے ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اس کے دائرے ہیں، اس کی حدود ہیں، والدین کے شکر کی کچھ حدود ہیں۔ توحید اللہ کے شکر کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی جتنی عبادت کرو، اللہ کے آگے جتنا جھک جاؤ اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کی شکر گزاری حدود سے محدود ہے، اس کی باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ شکر گزاری حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی، ورنہ وہ اللہ کی شکر گزاری کی حدود کو کراس کر لے گی، وہ اس میں داخل ہو جائے گی، اللہ کی حدود شکر گزاری کی سرحدوں کے اندر داخل ہو جائے گی، اور پھر وہ توحید کے بجائے شرک شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہے، جس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے، اور مخلوق میں جو ہے شکر گزاری سب سے بڑھ کے والدین کے لیے ہے، لیکن وہ لمیٹڈ ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جیسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کی کر۔ اچھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ العنکبوت اور یہ ساری ایک ہی زمانے کی صورتیں، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آ چکی کہ ان کے حالات، ان کی والدہ نے جس طرح سے کیا تھا تو اسی کے موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی، بالکل وہی اسی سے ملتی جلتی آیت، سورۃ العنکبوت سے ملتی جلتی ہی آیت ہے۔ وہاں بھی بالکل یہی کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو لیکن ان کی اطاعت نہ کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، یعنی پیروی نہیں کرنی ایسے والدین کی جو شرک کرے یا شرک پر مجبور کریں۔ ثم الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ یا بنیہ، اب یہاں سے ان کی پھر سے شروع ہو گئی، پہلے انہوں نے شرک سے منع کیا تھا، اب دوسری نصیحت ان کی کیا ہے؟ اپنے بیٹے کو، یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یا بنیہ بہت ہی پیار سے کہا جاتا ہے، پیار کا ایک لفظ ہوتا ہے نا، تو انہی والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ جو رحمت اور شفقت ہے، نیک والدین اپنے اولاد کو کس طرح کی نصیحتیں کرتے ہیں اور کتنی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمیں قرآن جو ہے اس بارے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آخرت کی روز اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو نکال، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے سامنے آ جائے گا، تمہارے سامنے آ جائے گا، بڑے سے بڑا عمل بھی آ جائے گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے نظریات انہوں نے اپنے بیٹے کے مضبوط کیے۔ کیا پتہ چل رہا ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے نظریہ دو، اس کے بعد عمل کی طرف آؤ، ٹھیک ہے؟ تو نظریہ جتنا مضبوط ہم دیں گے، سب سے پہلے انہوں نے شرک سے اجتناب کا کہا، پھر آخرت کا تصور اس کا درست کیا، پھر آگے جا کے اعمال کی بات آ رہی ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے۔
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نماز قائم کر، سوری اس کا تو یہ کہ اقیم الصلاۃ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم نیکی کا حکم دے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے منع کر، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں پھر انہوں نے کن اعمال کو ترجیح دی؟ سب سے پہلے اقامت صلاۃ، یعنی ذاتی طور پہ اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اس کے بعد اپنی ذات کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی اعمال میں سے دیکھیے اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن انہوں نے جس چیز کو ترجیح دی اور اہم سمجھا وہ کیا تھا؟ اقامت صلاۃ، یعنی اقامت صلاۃ کا مطلب اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، اور اس کے بعد یہ کہ نیکی کا حکم، اپنی ذات تک نیکی کو نہیں رکھنا بلکہ اس نیکی کو پھیلانا ہے، لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور پھر اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ جب آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو معاشرہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، آپ کو طعنے سننے ہوں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، مخالف قوتیں آپ پر حملہ آور ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو یہ وہ بہترین راستہ ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تجویز کیا، اور توحید کی عملی تقاضے اس کو اس انداز سے سمجھائے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں اخلاقیات کے اوپر، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، یعنی غرور اور تکبر والا انداز نہ ہو، ولا تمشی فی الارض مرحا، نہ زمین میں اکڑ کر چل۔ سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ غرور اور تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ، سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اب یہ آواز کو پست رکھنے سے مطلب یہ نہیں کہ انسان ویسے ہی عام بول چال میں بہت آہستہ بولے، مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر روب جمانے کے لیے یا غصے کی حالت میں اس طرح کی آواز کو اونچا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا، یہ چال کی جو بات ہے، یہاں بڑی خوبصورت ایک حدیث ہے حضرت عائشہ کی، میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ، ایک تو حضرت عمر کا مشہور واقعہ نا کہ ایک شخص ایسے مریل چال سے چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو مارا کہ تمہیں فرمایا کہ ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے دین کو تم اس طرح بدنام کرتے ہو کہ دین والے لوگ جو ہیں وہ ایسے بالکل مریل چال چلیں گے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو حضرت عائشہ کو پیش آیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مزمحل سے بنے ہوئے چل رہے ہیں، یعنی بڑے ڈھیلے ڈھالے سست۔ پوچھا انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، یعنی قرآن پڑھانے والے اور تعلیم و عبادت میں مشغول رہنے والے۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا عمر سید القراء تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔ مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ چال انسان کی مریل ہو، غرور والی نہ ہو، لیکن اسلام جو ہے وہ انسان کو کمزوری نہیں سکھاتا، اسے قوی بناتا ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب۔ یعنی اس صورت میں کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے نعمتیں پانے کے بعد بھی بغیر کسی دلیل کی، کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور جس رب کی نعمتیں ان کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں اس کو وہ یاد نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگے کی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔ یعنی جو انہیں کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یوں ہی کرتے چلے آئے ہیں۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً وہ نیک ہو، اس نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، یعنی پیچھے بھی ہم نے سورۃ روم میں پڑھا کہ کیا اصل چیز ہے کہ یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ اس سورہ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے چہرے کو بالکل اللہ کی طرف یکسو کر لو،
ادھر ادھر نہ دیکھو، اپنی توجہات کو بالکل اللہ کے لیے یکسو کر لو. وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اب جو کفر کرتا ہے اس کا کفر تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے. الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا ان اللہ علیم بذات الصدور، انہیں پلٹ کر آنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. کہو الحمدللہ. یہ تو ہم کثرت سے پڑھ چکے مضمون قرآن کے اندر کہ مشرکین مکہ بھی اور اس سے پہلے کے تمام مشرکین بھی اللہ کے خالق ہونے کو کبھی کسی نے نہیں جھٹلایا، بلکہ صرف اس بات کا انکار کیا ہے کہ اس وقت موجودہ دنیا میں اللہ ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کا انکار کیا ہے، اس کی اطاعت کا، اس کے حکم کے تحت آنے کا انکار کیا ہے، اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کیا. قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ کہ خالق کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. الا لہ الخلق والامر، کتنی واضح قرآن کی آیت ہے کہ جس کے لیے خلق ہے اسی کا امر ہوگا، جس نے پیدا کیا ہے اسی کا حکم چلے گا. خلق اور امر کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز اور آپ محمود ہے. ولو ان ما فی الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائیں جسے 7 مزید سمندر روشنائی مہیا کرے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی، بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. یعنی یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، کچھ ایگزیجریشن نہیں ہے اس کے اندر. اگر واقعی سارے سمندر قلم بن جائیں اور لکھتے جائیں اللہ کی تخلیق، لکھتے جائیں اللہ کی نعمتیں، تو سمندر خشک ہو جائیں گے، اللہ کی جو تخلیق ہے اور جو نعمتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. اس سے بھی بڑھ کے اللہ کی بڑائی اس آیت کے اندر ہے کہ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے ایک متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. یعنی ہم تو لکھ لکھ کے تھک جائیں اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، لیکن ان ساری چیزوں کو جن کو ہم لکھ بھی نہیں سکتے، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، ان سب کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے کسی ایک جان کو پیدا کرنا اتنا آسان اور اتنا ہلکا. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اب سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں. اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے دن رات کیسے آ رہا ہے، کس نے سنبھالا ہوا ہے، کس نے ان کو رولز قوانین کا پابند بنایا ہوا ہے؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو. یعنی یہ نشانیوں سے وہی والے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کے اندر شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو فرح فخور ہے، جو خوشیوں پہ پھول جانے والے ہیں، نعمتوں کو پانے کے بعد پھول جاتے ہیں، اتراتے ہیں، اللہ کو وہ لوگ پسند نہیں ہیں. تو اصل بات یہ کہ ان صورتوں کے اندر جس چیز کو بہت تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا وہ شکر کی کیفیت ہے، اور صبر بھی اسی کا ایک جز ہے. جو انسان شکر کرتا ہے نعمتوں پہ، جو انسان صبر کرتا ہے مصیبتوں پہ، وہی شکر بھی کر سکتا ہے نعمتوں کے اوپر. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. اس آیت کے اندر مصیبت میں گر جانے کے بعد لوگوں کے 3 طرح کے رویوں کا ذکر ہے.
اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موت سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے. جیسے بار بار آ رہا ہے کہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، ان کی مثال کے جب فتح مکہ کے بعد وہ بھاگ گئے تھے اور سمندر میں طوفان آ گیا اور پھر لوگوں نے اس وقت صرف اللہ کو پکارا تو انہوں نے دل میں کہا کہ اگر میں بچ گیا تو جب میں مصیبت میں اللہ کو پکار رہا ہوں صرف اللہ کو سب کو چھوڑ کے، تو میں عام حالات میں کیوں نہ پکاروں. اور ارادہ کر لیا کہ اگر میں اس طوفان سے نکل گیا تو میں اسلام قبول کروں گا، اور ایسا ہی ہوا. تو کچھ لوگ تو وہ ہیں جو مخلصین لہ الدین، جو آزمائشوں کے اندر اللہ سے جو وعدے کرتے ہیں پھر ان پہ قائم رہتے ہیں. جب وہ آزمائشیں ٹل جاتی ہیں تو بھی اپنے وعدے پہ قائم رہتے ہیں، اپنے دین کو مستقل بنیادوں پہ اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برتتا ہے. یعنی جب اگر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس مصیبت سے نکلنے کے بعد اقتصاد، یعنی نہ پوری طرح سے اللہ کے راستے پر آتے ہیں اور نہ کفر میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ وہ تھوڑے سے ان کی جو کفر ہے، کفر کے رویے میں کمی تو آ جاتی ہے لیکن وہ اللہ کی طرف بھی نہیں آتے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان مصیبتوں سے نکلنے کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اللہ کو انہوں نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے. یعنی شیطان بھی مراد ہے اور کوئی اور دھوکے باز بھی جو انسان کے لیڈرز کی شکل میں، ایسے پیشواؤں کی شکل میں جو اس کو دھوکے میں ڈالتے ہیں. ان اللہ عنده علم الساعہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی قیامت کا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار الساعہ کہا ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بھی ہے کہ مفاتیح الغیب یہ 5 باتیں ہیں. مفاتیح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں، اگرچہ غیب صرف یہ نہیں ہے لیکن غیب کی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ یہ 5 ہیں کہ قیامت کا علم اور بارش کہاں برسائی جانی ہے، یعنی کس کو اسی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، یا بارش ہی کو اگر آپ لیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پیٹوں کے اندر کیا چیز ہے. ہم کہیں کہ آج کل تو ہم بہت سی آلات مشینوں کے ذریعے معلوم کر رہے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو پیدا ہونے والا انسان ہے اس کے مزاج کیسا ہوگا، اس کی صلاحیتیں کیسی ہوں گی، یہ آج بھی ہم معلوم کرنے سے قاصر ہیں. اور پھر یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ کل وہ کل انسان کیا کمائی کرنے والا ہے. اور پھر آخری 5ویں بات یہ کہ وہ کہاں، کس زمین میں اس کو کس انداز سے اس کو موت آئے گی. تو یہ کہا جاتا ہے حدیث میں بھی جیسے کہ کہا گیا کہ یہ مفاتیح الغیب ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس صورت کو جو اللہ تعالیٰ نے اختتام ہوا ہے وہ اس کا غیب پر ایمان کے ساتھ ہوا ہے کہ غیب پر ایمان جو ہے وہ ظاہر کنجی ہے. اور اس سے پہلے اس سورہ کا جو پورا موضوع تھا وہ شکر، اور شکر کے نتیجے میں اللہ کی خالص توحید کی طرف دعوت اور شرک سے اجتناب. اور آخر میں جو ہے آخرت کا تذکرہ ہے ان 2 آیات میں بہت مدلل انداز سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے کہ ڈر جاؤ جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. اور پھر اس کے بتایا کہ آخرت کے اوپر ایمان تم نے غیب کی حالت میں ہی لانا ہے. غیب جب ختم ہو جائے گا تو اس وقت آخرت پر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ ایمان کام نہیں آئے گا. تو ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتارے، ہمارے کردار ہمارے عمل کا حصہ بنا دے، اور ہمارے ارد گرد کے ماحول کو اس سے منور کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.